السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کی، جو شروع ہوگا 13 سے لے کر تو 19 فروری تک۔ بڑے لمبے عرصے بعد ایک ایسا ہفتہ آیا ہے جس میں کہ آپ سمجھ لیں بہت زیادہ موومنٹ ہوگی، پازیٹیو موومنٹ ہوگی، اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ جو ہفتہ چل رہا ہے 13 سے 19 کے درمیان، اس ہفتے میں بیسیکلی جو اینگلز ہیں یا ٹرانزٹس ہیں، آسمانی کونسل جو ہے نا، وہاں پر بہت ایکٹیویٹی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے۔ ہمارا کام ایسے ہی ہوتا ہے جیسے محکمہ موسمیات کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی بارش ہونے والی ہے یا آج بڑی کڑاکے کی دھوپ پڑے گی، لہٰذا اسی طرح سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آسمانی کونسل کا ماحول کیا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے محاذ پر اپنی اپنی جگہ اس کو فیس کرتا ہے اور اس کے حوالے سے اپنی زندگی کے ہم معاملات طے کرتا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں نہیں ہوتی، یہ صرف آسمانی کونسل کا حال ہوتا ہے۔ آسمانی کونسل میں کیا ہے؟ اس ہفتے ہو یہ رہا ہے کہ جو ایک تو پورا چاند ہے جو کہ لیو میں چمکے گا، میں ویسٹرن کرتی ہوں اس حوالے سے، اور اس کے بعد وینس اور مارس دونوں کا ایک کنجنکشن ہے کیپریکارن میں، اور یہ کنجنکشن 16 تاریخ کو ایگزیکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ابھی تو اس سے چل رہا ہے 4 ہفتے کے قریب یہ کنجنکشن چلے گا، لیکن اس ہفتے یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ اس کے بعد جوپیٹر ایک اینگل بنائے گا یورانس کے ساتھ، پلوٹو ایک اینگل بنائے گا راہو کے ساتھ، سورج نارتھ ساؤتھ دونوں نوڈز کے ساتھ اینگل بنائے گا، لہٰذا اس ہفتے فلڈ آف اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں۔ بڑے لمبے عرصے سے ہم ایک اموبلٹی کا شکار تھے، 2-3 سال ہو گئے ہیں، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جس سے پوٹینشیل جو ہے وہ آئے گا، چیزیں تیزی سے موو ہوں گی، پازیٹیولی موو ہوں گی، اور میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو پازیٹیوٹی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہر کسی کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف نیگیٹیوٹی ہو اور صرف پازیٹیوٹی ہو، دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو پازیٹیو بتاؤں۔ میں نے اپنے لیے یہ اس طرح سے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے پازیٹیو گائیڈ کرنا ہے، ایڈوائز کرنی ہے آپ کو کہ آپ فائدہ کس طرح سے اٹھا سکے، کوئی فائدہ بھی ہو۔ یہ میرا بیسیکلی جو میرا اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ یہ کہ میں پازیٹیوٹی نکال کر آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں، لہٰذا یہ بھی ایک پازیٹیو ہے، اوور آل پازیٹیو ہے، لیکن تھوڑا سا سینسیٹیو ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم مزید بات کریں گے۔ لیکن اس ہفتے میں جب تیزی میں ہوتی ہیں چیزیں، تھوڑی سی جذباتی ہوتی ہیں، سینٹی ہوتی ہیں، ایموشنل ہوتی ہیں، تو وہاں پر تھوڑی سی گائیڈ لائن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہمارا آج کا جو یہ ویلاگ ہے اس میں بیسیکلی آپ کے لیے گائیڈنس ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ ہمارے جو برج حمل والے دوست ہیں ان کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اس ہفتے میں بہت سارے دو راہیں آئیں گے، کراس روڈز آئیں گے، یہ کروں کہ یہ کروں، یہ کروں کہ یہ کروں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور خاص طور پہ کریئر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کریئر میں کوئی بہت بڑا مارکا سر کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے آپ کے لیے ٹائم ہے، آپ کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، اور اگر کریئر میں نہیں بھی ہیں، فار ایگزامپل آپ ایک سمپل ہاؤس وائف ہے، آپ کی زندگی میں کوئی مسئلے اٹکے ہوئے تھے، تمام لیڈیز جن کی زندگی میں کوئی مسئلے اٹکے ہوئے تھے اور وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس ہفتے فیصلہ ہوتا نظر آتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا سمجھ لیجئے جذباتی تعلق ہے یا روحانی تعلق ہے، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جن سے مل کر آپ پیسفل محسوس کرتے ہیں، تو اس ہفتے ایسے لوگ دوبارہ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ دس از اے ویک ویئر یو ول میٹ پیپل جن کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ بڑھے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ نے اپنی جو ڈریمز ہیں، اپنی جو چھٹی حصہ ہے، آپ کے جو اپنے اندر کی آوازیں ہیں، ان پر آپ نے ضرور کان دھرنی ہے۔ اور ایک چیز ہوگی کہ ایک آپ کا جیسے ہوتا ہے نا، کیونکہ وینس اور مارس دونوں کا کنجنکشن آپ کے 10ویں گھر میں ہے، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ دل اور دماغ میں تھوڑی سی ٹگ آف وار شروع ہو جائے، آپ کے جذباتی دنیا جو ہے وہ آپ کی جو کاروباری یا پریکٹیکل ورلڈ ہے اس میں انٹرفیئر کرے، تو تھوڑا سا کمفرٹ زون سے نکلے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ پریکٹیکل یا دماغ کو زیادہ سنیے گا۔ اور یہ جو زندگی میں اس ہفتے کراس روڈز آ رہی ہیں نا، یہ آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے آ رہی ہیں، دو راہیں جو ہیں کہ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے یا آپ نے یہ والا کام کرنا ہے، آپ نے یہ جاب کرنی ہے یا آپ نے یہ جاب کرنی ہے، اس ملک میں رہنا ہے یا اس ملک میں جانا ہے، اس سٹی میں رہنا ہے یا اس سٹی میں رہنا ہے، یا گھر بدلنا ہے، یا جو بھی کرنا ہے۔ جہاں پر بھی فیصلے کی کیفیت آتی ہے اس ہفتے ایسے بہت سارے لمحے آئیں گے جہاں پر فیصلے کی کیفیت آئے گی، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ اپنے اندر کی آواز سنیں گے، اپنے جو آپ کو جیسے ایک دم آپ کے دل میں کوئی بات آتی ہے اس پر استحکام کیجیے گا، اس پر کنونس ہوئیے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ پازیٹیو انرجی میں دی ایمپرر کارڈ ہے۔ دی ایمپرر کارڈ ایریز کو بہت سوٹ کرتا ہے، اس میں کامیابی ہوتی ہے، دنیاوی فتح ہوتی ہے، اور سمجھ لیجئے کہ آپ جو حاصل کرنا
کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، منزل قریب ہوتی ہے۔ اب نگیٹو انرجی میں جاتے ہیں، نگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ آپ فیصلوں میں تاخیر کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو منظر بہت تیزی سے بدلے گا، یہ دھیان میں رکھیے گا، تو آپ فیصلوں میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ اپنے فیصلوں میں تاخیر کرنے کی بجائے آپ جیسے فوری طور پر ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے، یا میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے جو اسپریچول گائیڈ ہیں، کیونکہ اس ہفتے میں اسپریچولیٹی بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ ہے، تو اپنی جو فیصلہ کرنے کے پریکٹیکل طریقے ہوتے ہیں ان کے علاوہ آپ تھوڑے سے جو دوسرے طریقے ہیں ان پر، جیسے گرو، گائیڈ، مرشد، استخارہ، اس طرح سے کر کے اپنا کیجیے گا، ورنہ آپ دیر کر دیں گے، تاخیر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف۔ ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے، ہیلتھ الرٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ گردن میں بل پڑ سکتا ہے یا کہیں پر موچ آ سکتی ہے، باڈی ایکس ہے، مسکولر پینز ہیں اپر باڈی میں، اس کے علاوہ ہیلتھ ایشو کوئی نہیں ہے۔ لو وائب میں دیکھتے ہیں، لو وائب بہت اچھی ہے آپ کی، زبردست قسم کی لو وائب ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جیسے سوشلائزنگ بہت زیادہ، اس سوشلائزنگ میں آپ کے جو لو ہے وہ آپ کے بہت قریب دکھائی دیتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کی ایجوکیشن اور فائنانسز کی طرف۔ ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک ریویو کیجئے، کیونکہ آپ نے ایسے لگتا ہے کہ جیسے چیزوں کو فائنل کر لیا کہ بس یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ہفتہ اپرچونٹیز کا ہے، تو اس ہفتے جو چیزیں آپ نے فائلیں بند کر دی ہیں فیصلہ کر کے کہ بس ان کو ایسے کر دیا ہے، جو بھی کام ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو ریویو کیجئے۔ اب آتے ہیں اس ہفتے کی آپ کے نیمرولوجی پر۔ نیمرولوجی میں آپ کا نمبر ہے جی 87۔ 87 اس وقت آتا ہے جب آپ کی زندگی میں چیزوں کو آپ نے آپس میں سنک کرنا ہوتا ہے، تو 87 کے انڈر جو انرجیز آپ کی اس ہفتے کی ہیں وہ یہ ہے کہ چیزوں کو سنک کریں۔ جیسے ہم نے اسٹرالوجی میں بھی دیکھا کہ آپ کی جو ہے دل اور دماغ میں ٹگ آف وار ہو سکتی ہے، تو نیمرولوجی میں بھی یہ ہے کہ ٹگ آف وار کی بجائے چیزوں کو سنک ان کیجئے، آپس میں ملائیے اور ایک بیلنس کریٹ کیجئے۔ اب آپ کا اس ہفتے کا لکی کلر اور لکی سٹون دیکھتے ہیں۔ لکی کلر اور لکی سٹون کے حوالے سے آپ کا جو لکی کلر ہے وہ ہے جی بلو لیس ایگیٹ۔ بلو لیس یعنی کہ نیلا عقیق جس میں سفید لہریں ہوں، جیسے یہ ہے اس طرح کا پتھر نیلے رنگ کا جس میں کہ سفید لہریں ہوں۔ کوئی بھی پتھر آپ جیسے یہ ایکوا مرین کا تھمبل ہے، یہ بھی سفید، اس میں بھی سفید لائنز ہیں اور بلو ہے، اس طرح سے آپ کو ایک پتھر چاہیے جس میں بلو بھی ہو اور سفید بھی ہو۔ یہ آپ کے لیے تھوڑا سا کام ڈاؤن کرے گا آپ کو۔ یہ اس کی انرجی جیسے ہوتا ہے نا گرمی میں سردی، سردی میں ٹھنڈک، اس کی انرجی سردی میں گرمائش اور گرمی میں ٹھنڈک، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے۔ ہمارے ایریز دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے جی کہ اپنی روحانیت پہ توجہ دیجیے۔ آپ کے اندر ایسی کوئی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں جو آپ کے دل کو کھول دیں گے۔ اگر آپ روحانی منزل پر ہیں تو یہ ہفتہ روحانی منزلوں کا ہے۔ اپنی عبادت زیادہ کیجیے، اپنی چیریٹی زیادہ کیجیے، اپنا جو روحانی جو بھی کوئی کام ہے اگر آپ نہیں کرتے تو اس ہفتے کیجیے، کیونکہ آپ پر اسپریچول بلیسنگز ہو رہی ہیں۔ اسپریچول بلیسنگز میں آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کو صحیح جیسے خواب آتے ہیں، سچے خواب آتے ہیں، یا آپ کو سچا مشورہ ملتا ہے، یا آپ کی آنکھ سے کوئی پردہ اٹھتا ہے، اور یہ روحانیت جو ہے نا جسے آنکھوں پہ بندی پٹی دنیاوی مادیت پرستی کی وہ کھل سکتی ہے۔ اب موو کرتے ہیں اپنے اگلے سائن ٹورس کی طرف، اور ہمارے ایریز دوست یاد سے ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کر لیجئے۔ ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے، بعض دن ایسے ہماری زندگی میں آتے ہیں جب ہم اپنی سٹوری کو بدل سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی سٹوری بدل سکتے ہیں، اپنی کہانی بدل سکتے ہیں، اپنے لیے نئی ڈائریکشن تلاش کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم ہفتہ ہے ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے۔ اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی جو بات چیت ہے آپ خود محسوس کریں گے کہ اس میں جو نیریٹو ہوتا ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں وہ منفی کی بجائے پازیٹیو ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے، تو اس کی جگہ آپ کے لفظوں میں آپ کا نیریٹو اس طرح چینج ہوگا کہ نہیں، دس از پاسبل، یہ کام ہو سکتا ہے، میرے اندر اتنی ہمت ہے اور میں اپنی دنیا کو خود آئی کین شیپ مائی ورلڈ مائی سیلف، اس طرح کی جیسے کہ پازیٹیو اسپن ہوا میں ہے، جیسے ہوا بدل رہی ہے پازیٹیولی آپ کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ کوائٹ پازیٹیو فار یو یہ دن، اور خاص طور پر جب یہ کنجنکشن ہو رہا ہے، یہ کنجنکشن آپ کو بہت ساری چیزیں
آپ کے اپنے حوالے سے کھول کر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کہاں پر غلط تھے, آپ کو کہاں پر ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یعنی کہ خود بخود جیسے ہوا سے نالج انفارمیشن آپ پر آتی ہے, آپ روٹھے منہ کو منا سکتے ہیں, آپ جو آپ سے دور جا رہا ہے اس کو واپس لا سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری سچویشنز ہیں. اور آپ کے اس حوالے سے ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کے سامنے راستے آئیں تو آپ مشکل راستہ اپنائیے گا, کیونکہ مشکل راستے کی منزل بہت بڑی ہے. سو گو فار ہارڈر وے, شارٹ کٹ کو اوائڈ کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ شارٹ کٹ میں چلتے ہیں تو پھر شارٹ کٹ جو ہے یہ آپ کو تھوڑا سا مطلب اتنی عروج پہ نہیں لے کے جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوست بہت ہیلپ فل آپ کے لیے ہو سکتے ہیں. لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے دوستوں کو, ناراض دوستوں کو منا لیں گے, یا دوستوں کے ساتھ کوئی پارٹی ہے یا ہیپننگ ہے, تو یہ چیز بھی آپ کے لیے اس ہفتے کافی اچھی نظر آ رہی ہے. یور فرینڈس کہیں نہ کہیں سے آپ کی کوئی, جیسے ہوتا ہے نا اس ہفتے لگتا ہے کہ کوئی آپ کی خواب پورا ہوگا, کوئی امید, کوئی ایکسپیکٹیشن, بہت عرصے سے جس چیز کی آپ نے ایک منتظر تھے, یا ایک وش ہوتی ہے نا, تو اس ہفتے آپ کی کوئی نہ کوئی وش ضرور پوری ہوتی نظر آتی ہے ہمارے ٹورس دوستوں کی. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی ہے کہ جس میسج کا انتظار تھا وہ میسج آپ کو مل جائے گا, یا جس چیز کا انتظار تھا وہ آپ کو مل جائے گی. کوئی ایسی بات اس ہفتے ضرور ہوگی آپ کی زندگی میں جس سے آپ ایک دم خوش ہوں گے. یعنی کہ جو پازیٹیو انرجی ہے وہ ہیپینس ہے, خوشی ہے. اب آپ کی نیگیٹیو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹیو انرجی میں یہ ہے کہ آپ کو, جیسے میں نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست آپ سے کوئی غلط انویسٹمنٹ کر لے, یا آپ کسی اپنے جاننے والے کے ہاتھوں کسی غلطی کا شکار ہو جائیں, تو اس غلطی کا شکار ہو جائے, اور غلطی بھی پیسوں سے ریلیٹڈ, انویسٹمنٹ ریلیٹڈ. تو اس سے ہوشیار رہیے گا. انویسٹمنٹ دوستوں کے ساتھ, جاننے والے لوگوں کے ساتھ اس ہفتے اگر کریں تو بہت سوچ سمجھ کے کریں, اور بہتر یہ ہے کہ اس کو اگلے ہفتے تک کے لیے پوسٹ پون کر دیجیے. اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے. ہیلتھ الرٹ میں آپ کے ایز سچ تو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا, لیکن یہ کہ آپ کو اپنے پاؤں کا خیال رکھنا ہے. پاؤں میں موچ بھی آ سکتی ہے, چوٹ بھی لگ سکتی ہے, اور بازو میں لمبس جو ہوتے ہیں, بازو اور یہ ہاتھ اور پاؤں, ان دونوں میں موچ آنے کا یا چوٹ لگنے کا خدشہ ہے ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے. لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب بہت اچھی ہے, دا لور کارڈ. تو ویسے بھی وینس اور مارس کنجنکٹ ہیں کیپریکارن میں, آپ کے 9th ہاؤس میں. سو لو از ویری گڈ, اور لو وائب از ویری گڈ تمام ٹورس کے لیے. اور لو کو ہمیشہ میں کہتی ہوں رومانس میں مت لیجیے گا. لو مینس وین یور ہارٹ از ہیپی. لو کسی پیٹ سے بھی ہو سکتا ہے, کسی کام سے بھی ہو سکتا ہے, کسی ہابی سے بھی ہو سکتا ہے, کسی آئیڈیا سے بھی ہو سکتا ہے, عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی چیز آپ کے دل کو اس ہفتے بھا سکتی ہے بہت اچھی شدت سے. اب آتے ہیں آپ کے ایجوکیشن اور فائنانسز کی طرف. یہاں پر بہت کمپلیکیشن ہے. آپ رائٹ پاتھ کی طرف نہیں دیکھ رہے. آپ اپنے جو آپ اس ہفتے اپنے آپ کو فائنانسز اور ایجوکیشن کے گراؤنڈ پر جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو خود کوئی پرابلم میں ڈال سکتے ہیں. لہٰذا کوشش کیجیے کہ فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا اپنا ریفریش کیجیے. جو ورڈ آپ کے لیے وہ ریفریش ہے, کہ ریفریش کیجیے اپنا سارا ڈیٹا اور اپنی ساری انفارمیشن. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے آپ کا نیمرولوجی کا میسج کیا ہے. نیمرولوجی کا میسج آپ کا ہے 61. ٹورس لوگوں کے لیے جب 61 آتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بیکاز 61 کا مطلب ہوتا ہے لو یور سیلف. اور ویسے بھی یہ سال بھی, اس کا نمبر بھی 6 ہے. تو اپنی ذات کو, اپنے جو اندر کا بچہ ہے اس کے لیے کچھ کیجیے, اپنے لیے کچھ کیجیے. کریں گے, یا نیمرولوجی کہتی ہے دس اے ویک آف سیلف لو فار یو. اپنی ذات سے محبت کا سال ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے. اور 2022 میں 61 از اے ویری گڈ نمبر. 6 جس میں بھی ہوگا وہ اچھا رہے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے لکی سٹون اور لکی کلر کیا ہے. کلر آپ کا بن رہا ہے جی تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں بلو, فیروزی, اور پتھر آپ کا روز کوارٹز بن رہا ہے, جس پنک روز کوارٹز بن رہا ہے. پنک روز کوارٹز ایسے ہوتا ہے, دس از دی تھمبل آف پنک روز کوارٹز. بالکل نمک لگتا ہے جیسے نمک وہ ہمالین سالٹ ہوتی ہے, لیکن دس از پنک, بیوٹیفل پنک. اس کا تھمبل ہونا چاہیے, اور ویسے یہ تھمبل ہر ٹورس کے پاس ہونا چاہیے, اسے بڑے سائز کا, کیونکہ یہ آپ کا ویسے بھی اوور آل بھی لکی سٹون ہے روز کوارٹز آپ کا. اب آتے ہیں اپنے
टॉरस दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज की तरफ, हमारे टॉरस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये है कि आपको ऐसी जगह से मदद मिल सकती है जहाँ से आपको गुमान भी ना हो, आप तसव्वुर भी ना कर सकते हो, तो वहाँ से आपको मदद मिलेगी। आपके मादी काम, आपके दुनियावी काम बड़े आराम से हो जाएंगे। लेकिन आपने करना ये है कि एक तो अपने आप को टॉक्सिक लोगों से बचा के रखना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ आपके जो भी आपका अक़ीदा है उसके मुतालिक गलत बात करेंगे, आपको बिला वजह आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे। अपने फेथ पर, अपने अक़ीदे पर, अपनी जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है उस पर कायम रहिए और उसके बाद यकीन रखिए। और उसके बाद होगा ये कि अनजाने जगह से आपको मदद मिलेगी। आपने सिर्फ अपना फेथ, अपना यकीन, अपना ईमान इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। मूव करते हैं जेमिनाई की तरफ और हमारे टॉरस दोस्त जात से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो जेमिनाई दोस्त हैं, हमारे जेमिनाई दोस्तों के लिए तो ऐसे लगता है कि जैसे ये हफ्ता को बड़ा स्पेशल है, बड़ी कोई स्पेशल एनर्जी है इस हफ्ते की आपके लिए, क्योंकि ऐसा है कि जैसे एक ग्रोथ है, ग्रो कर रहे हैं आप, और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप, और वो लोग जो आपके मुखालिफ थे, जो आपके दुश्मन हैं, लगता है इस हफ्ते आपके दोस्त बनते नज़र आएंगे, या दुश्मन दोस्ती का कोई रोल निभा जाएंगे। उनको पता भी नहीं होगा कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी मदद कर जाएंगे। इस तरह का ये कुछ हफ्ता है आपका। इस हफ्ते अपनी सिर्फ लर्निंग और जो कनेक्टिंग, उस कहने की ज़रूरत नहीं होती। लर्निंग एंड कनेक्टिंग, ये दोनों चीज़ें हमारे जेमिनी दोस्तों की घुट्टी में पड़ी होती हैं। लेकिन ये हफ्ता आपकी जो अपनी फितरत है उसके मुताबिक गुजारिए। ज़्यादा लोगों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा लोगों के बारे में कोशिश कीजिए, और देखिए कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपसे उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। क्योंकि कहीं पर ऐसा है कि कुछ साइलेंट कैरेक्टर्स हैं आपके इर्द गिर्द जो चाह रहे हैं कि आप अनकही समझ जाएं, आप बिना बोले बात समझ जाए। इस पर आपने फोकस करना है। और दूसरा, एक ये भी याद रखिएगा कि आपकी इस हफ्ते जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, या जैसे शेयर मार्केट है, या जो ये वॉलेटाइल मार्केट्स होती हैं जो बहुत तेज़ी से तब्दील होती हैं, अगर आप इसमें हैं तो यहाँ पर अपनी ग्राउंडिंग रखिएगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, बहुत ज़्यादा जो पानी रफ़ है इस हफ्ते, ये समझ लीजिए कि वाटर इज़ रफ़। आप फाइनेंशियली रफ़ वाटर्स में जा सकते हैं जो वॉलेटाइल मार्केट्स हैं उसके हवाले से, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अपने ख्वाबों पे यकीन रखिए। आपका जो आपकी ग्रोथ है ना इस हफ्ते, आगे जाना, उसमें बहुत तेज़ी है। आप बहुत तेज़ी से आगे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आप बहुत सारे लोगों को सहारा दे सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे सहारा चाहते हैं लेकिन शायद वो कह नहीं पा रहे। तो आपने इस हफ्ते आपका जो प्लैनेट मर्करी है वो इस हफ्ते अपना हाउस बदलेगा। वो आपके 8वें से 9वें घर में आ जाएगा, और 9वें घर में आने के बाद आपको लगेगा जैसे ऐसे दिमाग खुल गया, ऐसे चीज़ें खुल गई। जो उलझनें थीं, जो पहेलियाँ थीं, जो डिस्टर्बेंस थी, जो पिछले 1.5-2 महीने से आप परेशान थे बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड था, तो वो एकदम स्ट्रेट होता है और अगले घर 9वें घर में आ जाता है, जहाँ पर हर गुत्थी सुलझ जाती है। पिछले 1.5-2 महीने से जिन प्रॉब्लम्स का आप शिकार थे, जिन सोचों का आप शिकार थे, जिन चीज़ों ने आपको परेशान करके रखा था, वो एकदम जैसे सॉल्व हो जाएंगी या हवा में तहलील हो जाएंगी। पता ही नहीं चलेगा कि ये मसला कभी यहाँ था भी। लेकिन यहाँ पर आपने एक अनकन्वेंशनल इस हफ्ते रूट इख्तियार कीजिए। जैसे ये होता है ना कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड रास्ते होते हैं उन पर चलने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ डिफरेंट तरह से, आउट ऑफ बॉक्स, कुछ ऐसा काम कि जो आपने भी पहले ना ट्राई किया हो, इस तरह की कोई अपना कीजिए। और उसके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, जो आपके यानी दिल की बात आपके मुंह से निकल जाएगी। तो अगर आपको किसी से कोई भी गिला शिकवा है तो आप मुंह से आपके निकल जाएगा। उस पर आप देखिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहती। अपने गार्ड रखिए अपने गुफ्तगू के ऊपर, क्योंकि आप वो सब कुछ कह जाएंगे जो दिल में था, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, गिला शिकवा, नाराज़गी, जो भी आपके अंदर थी ना, वो आपके इस हफ्ते मुंह से बयान हो जाएगी। तो अगर आप कहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं, क्योंकि बड़े आसानी ये इस हफ्ते आप बोलने में, अपने जज्बात बयान करने में, अपने दिल की बात करने में बहुत फ़्लो महसूस करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपकी तमाम जज्बाती उलझनें सुलझ सकती हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आप दिल की बात कह देंगे, आपके दिल में जो गिला, गुस्सा, जो भी कुछ एस्ट्रोलॉजी में आ रहा था, टैरो कार्ड्स में भी ये आ रहा है
کہ آپ جیسے وہ ہلکا نہیں ہو جاتا دل، اس طرح سے آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کمفرٹ محسوس کریں گے۔ یہ ہفتہ ایسا ہے جہاں ہمارے جیمنائی دوست ایک کمفرٹ فیل کریں گے، ایزی اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ نگیٹو انرجی میں دھوکہ ہے جی آپ کے لیے، ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے، کنفیوژن ہے، لوگ بہت زیادہ آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے، زومانی باتیں کریں گے اور زومانی باتوں کو سمجھنا جیمنائی دوستوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ آپ کے لیے یہ نگیٹو انرجی میں آ رہا ہے کہ دھوکہ دہی کے لیے لوگ غلط باتیں کریں گے، ابہام پیدا کریں گے، آپ کو کلیئرٹی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب چلتے ہیں آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف۔ ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے ہیلتھ الرٹ نگیٹو انرجی ہے جی۔ اپنا اورا کلین کیجئے، اپنا گھر، اپنی ایئر کو کلین کیجئے، کیونکہ بوجھل محسوس ہوگا۔ ہیلتھ ایشو کوئی نہیں ہے لیکن ایک فیلنگ بوجھل سی ہے کہ کچھ ہیوینس کی فیلنگ ہوتی ہے، کوئی نگیٹیوٹی کی فیلنگ ہوتی ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آئی ایم ناٹ ویل، یو آر پرفیکٹلی ویل، اٹ از جسٹ دیٹ کہ جو ایئر ہے اس میں تھوڑی سی نگیٹیوٹی یا بوجھل پن یا کچھ ایسا ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ آپ کی لو وائب کی طرف آتے ہیں۔ لو وائب میں آپ پرفیکٹ ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ بھی ملنا چاہیں گے آپ کو۔ اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف۔ فائنانسز اور ایجوکیشن میں پریشر ہے، سٹریس ہے اور شاید بہت زیادہ چیزیں آپ نے ڈیلے کر دی تھیں، ویسے بھی مرکری ریٹروگریڈ تھا، اس میں پائل اپ ہو جاتا ہے جیمنائز کا کام، تو اس ہفتے لگتا ہے کہ کام بہت زیادہ پائل اپ ہو گیا ہے جو آپ کو تھوڑا سا آپ کے لیے پریشر کا باعث ہوگا۔ دوستوں کے لیے کیا میسج ہے؟ ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے نیومرولوجی کا میسج ہے 77۔ 77 نمبر جو ہے یہ جیمنائیز کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ایک تو پہیلیاں سلجھانا پسند کرتے ہیں، دوسرا 77 جب بھی آتا ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی روحانی یہ دن ہے آپ کے لیے، اسپریچوالٹی پر فوکس کیجئے، ڈریمز پر فوکس کیجئے، چھٹی حص پر فوکس کیجئے، اپنی جو اسپریچول لائن ہے اس پر فوکس کیجئے، اور اگر آپ جیسے کوئی گرو، گائیڈ، مرشد آپ کے ہیں ان سے ملیے، اگر آپ کسی شرائن پر ریگولرلی جاتے ہیں تو وہاں جائیے، اور اگر آپ اپنی عبادت گاہ میں بڑے دنوں سے نہیں گئے تو وہاں جائیے۔ یہ ہفتہ روحانی طور پر آپ کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ آپ خود تجربہ کریں گے کہ روحانی طور پر اس کی کیا اہمیت آپ کی زندگی میں رہی، بٹ ڈونٹ فرگیٹ اسپریچوالٹی۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے لکی سٹون اور لکی کلر کیا ہے۔ آپ کا جو لکی سٹون ہے جی وہ ہے جیسپر، ریڈ جیسپر آپ کے لیے لکی پتھر ہے۔ یہ ریڈ جیسپر ہمارے جیمنائی دوستوں کو ویسے بھی سوٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی انرجی جیمنائی کی انرجی کے ساتھ، مرکری کی انرجی کے ساتھ میچ کرتی ہے، اور جب بھی ریڈ جیسپر آتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کو جو اسپریچوالٹی اور جو دنیاوی چیزیں ہیں، مادی اور روحانی، ان دونوں کا جو مکسچر ہوتا ہے یہ اس کی انرجی ایسی ہے کہ یہ اس کو الائن کر دیتا ہے، کہیں پر کوئی کنفیوژن نہیں رہتا۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے، ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے اس ہفتے کا روحانی میسج کیا ہے، ڈیوائن میسج کیا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے ڈیوائن میسج بہت امپورٹنٹ ہوگا بیکاز ٹوٹل ویک اسپریچول ہے۔ آپ کا میسج یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے اپنے روٹین میں، اپنے انوائرمنٹ میں، اور آپ کو کوئی وینچر کرنا ہے، کوئی ایسا وینچر جیسے آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیے، کسی آرفنیج میں، یتیم خانے میں جائیے، کوئی ایسا کام روٹین سے ہٹ کر کیجئے۔ اول تو ڈیلی کریں تو بہترین ہے، اور اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ بھی کر سکیں تو بھی کیجئے، یعنی کہ اگر آپ کوئی ایسا کام جو آپ نے پہلے نہ کیا ہو، ایسی جگہ پہ جائیے جہاں پہلے نہ گئے ہوں، یہ جو ہوتے ہیں چیریٹی کے کام، سوشل ورک کے کام، اسے کیجئے کیونکہ آپ کچھ بولڈ سٹیپ لینے والے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ نے کچھ بہت ایک دم جیسے آپ کو لمبی چھلانگ لگاتے ہیں، تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا ایسے کوئی وینچرز کر لیجئے کہ آپ کی جو اسپریچول پروٹیکشن ہے وہ کافی زیادہ ہو، اور جو اڑان آپ بھرنا چاہتے ہیں آپ کے پر مضبوط ہوں۔ پر مضبوط کرنے کے لیے آپ کو کچھ وینچر کرنے ہوں گے، کچھ اپنے روٹین میں ایڈجسٹمنٹس کرنا ہوں گی، یعنی کہ ہٹ کر اپنے کام سے آپ کو ایک نیا روٹ لینا پڑے گا جو کسی آرفنیج کی طرف ہو، یا کسی ہاسپٹل کی طرف ہو، یا کسی بیماروں کی عیادت کی طرف ہو۔ اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جیمنائی دوست ہمارا چینل یاد سے
سبسکرائب کر لیجیے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو چل رہا ہے یہ کچھ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو 7واں گھر ہے 7th ہاؤس، اس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے. 7واں ہاؤس ریلیشن شپس کا ہوتا ہے، 7واں ہاؤس لیگل کانٹریکٹس کا ہوتا ہے بیسیکلی. تو یہاں پر آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں کئی طرح کی چیزیں، کیونکہ 7th ہاؤس بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد 11th ہاؤس بھی امپورٹنٹ ہے. 11th ہاؤس دوستوں کا ہوتا ہے، ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنس کا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا جو پورا ہفتہ اس کا ہر دن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. سب سے پہلے تو آپ نے یہ جو چیز ہے نا یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ فریڈم کا مطلب کیا ہوتا ہے، انڈیپینڈنس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ آپ نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے پریشر سے، لوگوں کے پریشر سے، اور اپنے دل کی بات خود سننی ہے. جو لوگ آپ پر حکم چلا رہے ہیں یا آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنے نظریے سے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کو آپ کے لیے دروازے کھول رہا ہے. آپ کا سفر کیسے آپ نے طے کرنا ہے اس کا فیصلہ آپ خود کریں. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو اس سڑک پہ جانا ہے، اس سڑک پہ جانا ہے، یہ روٹ لینا ہے، وہ روٹ لینا ہے، کون سا روٹ لینا ہے، یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں سے اس ہفتے ملاقات ہوگی، یعنی آپ کو ملنے بہت سارے لوگ آئیں گے. یہ سوشلائزنگ کا ہفتہ ہے، بہت زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور ہمارے جو کینسر دوست سنگل ہیں، اگر وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں یا محبت کی تلاش میں ہے، یا ان کے لیے تو یہ ہفتہ بہترین ہے. اس ہفتے ہر دن خاص طور پہ 16، 17، 18 یہ جو تاریخیں ہیں اس میں آپ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جو آپ کے لیے کوئی ڈریم پرسن ہو. یعنی کہ 7ویں گھر میں کنجنکشن ہونا وینس کا اور مارس کا بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے تو یہ 4 ہفتے امپورٹنٹ رہیں گے اس حوالے سے سنگل کینسرز کے لیے، لیکن یہ ہفتہ خصوصی طور پہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس ہفتے کچھ فائنینشیل ڈیسیشنز لینے ہوں گے. مثلاً آپ نے کسی کو قرضہ لینا ہے یا قرضہ دینا ہے یا کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا فائنینشلی آپ کو کوئی ڈیسیشنز لینے ہیں، تو ان ڈیسیشنز کو فائنینشیل جو آپ نے ڈیسیشنز لینے ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کر لیجیے گا. فار ایگزامپل سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ آپ کسی بندے کے ساتھ کمیٹی ڈالنا چاہتے ہیں، اتنی سمپل انویسٹمنٹ بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس بندے کے بارے میں تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر لیجیے گا کہ پہلے اس میں کوئی فراڈ تو نہیں کیے. کیونکہ ایک بندہ جو اس طرح سے اسٹائلائز ہو کر آپ کے سامنے آئے گا، جو بڑا نیک ہے اور بڑا اس طرح سے ہے، لیکن اندر اس کے کھوٹ ہے. یہ آپ کو ہر زندگی کے ہر محاذ پر اس کا یقین رکھنا ہے کہ کوئی کھوٹے لوگ جن کے اندر کھوٹ ہے، جن کے اندر کوئی دھوکہ ہے، وہ بہت اوپر سے ایک نیا بالکل اپنے اندر کے اپوزٹ بنا کے روپ آپ سے ملیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا دھوکہ دیا جا سکے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے دروازے پہ بہت اپرچونیٹیز دستک دیں گی. اگر آپ جاب چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ٹیم بنانا چاہتے ہیں، نیا سٹاف ہائر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے حوالے سے جو بھی آپ کی زندگی کا محاذ ہے، لوگوں کے حوالے سے آپ کو اس ہفتے بہت اپرچونیٹیز پازیٹیو ملیں گی. اور وہ اس میں صرف آپ نے جہاں پر پیسہ انوالو ہوتا ہے وہاں پر آپ نے تھوڑا سا اس پہ دھیان رکھنا ہے. اور اس کے بعد یہ دیکھیے گا کہ جب پورا چاند ہوتا ہے، اس ہفتے پورا چاند بھی ہوگا. پورا چاند ہوگا آپ کے جب یہ چڑھتے چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں نا، چاند کی 10، 11، 12، 10 کے آنورڈز، آپ نے تھوڑا سا اپنے جو آپ کے جذباتی کیفیات ہیں نا ان پر قابو رکھنا. آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، اینگر کا حملہ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ایموشنل، آپ سینٹی ہو سکتے ہیں. اور سینٹی ہونا، جذباتی ہونا ہمارے کینسر دوستوں کی تو گھٹی میں پڑا ہوتا ہے. تو آپ نے تھوڑا سا اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے اور اپنے مائنڈ کو ایکٹیو کر لیجیے گا. دل کو تالا لگا لیجیے گا اور دماغ کو کھلا رکھیے گا، کیونکہ یہ جذباتی رو میں آپ بہہ سکتے ہیں. آپ وہ بات کر سکتے ہیں جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کہنی ہے، بس ایکسٹمپور بولتے چلے جائیں گے، ایسا کہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو ٹرانزٹس ہیں یہ لاشعور کو ٹریگر کر رہی ہیں، تو آپ کے لاشعور سے یا بہت ساری ایسی باتیں نکل سکتی ہیں جو بھی فی الحال جن کا وقت نہیں ہے. تو اپنے ذرا دماغ پر تھوڑا سا اس کو کھول کے رکھیے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی گفٹ ہے جی. سڈنلی جیسے میں نے کہا کہ ہفتہ آپ کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایسے ہے جیسے اس میں فلڈ آف پوٹینشیل ہے.
بہت سارے کام ہیں اس میں، اور وہی کارڈس بھی کہہ رہے ہیں کہ اچانک 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 آپ کے لیے راستے کھلتے جائیں گے، دروازے کھلتے جائیں گے، بند کھڑکیاں کھلیں گی. تو دس از اے ویک آف پوٹینشیل، بہت اپرچونیٹیز، بہت سارے راستے، بہت ساری آپ کے لیے اس ہفتے ایسی سچویشنز کریٹ ہو سکتی ہیں جن کا آپ سوچ رہے تھے کہ یہ میں نے یہ کرنا ہے، یا وہ آپ کی سوچیں جو ہیں وہ، یا آپ کے خواب جو ہیں ان کو تعبیر مل سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے نیگیٹو انرجی کیا ہے. اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی مخالفت ہے. لوگ بہت زیادہ آپ کی مخالفت کریں گے. جو بات آپ کریں گے مخالفت برائے مخالفت آپ کی جائے گی. اس میں حسد بھی ہو سکتا ہے، اس میں بغض بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے محاذ بنا کے آپ کے سامنے ڈٹ جائیں گے. تو اس کو آپ اوائڈ کر لیجئے گا، کیونکہ آپ خود بھی اس ہفتے کسی ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں کہ آپ ہر چیلنج ایکسیپٹ کریں گے. تو کوشش کیجیے گا جب لوگ محاذ بنائیں، آپ کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں تو آپ سائیڈ لائن ہو جائیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ میں آپ کو کیئر کرنی ہے ریلیپس کی. اگر کوئی بیماری گزر چکی ہے، کوئی تکلیف گزر چکی ہے، تو اس ہفتے اس کا حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے، لہٰذا بہت احتیاط کیجیے گا. ادروائز بیماری نہیں ہے، ریلیپس ہو سکتا ہے لیکن احتیاط سے اوائڈیبل ہے. اب آتے ہیں آپ کی لو وائب کی طرف. لو وائب زبردست ہے. جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے 7ویں گھر میں وینس اور مارس جو کہ کاسمک لورز ہیں، وہ ان کا کنجنکشن ہے. دے آر ڈانسنگ ان یور 7th ہاؤس. تو آبویسلی لو وائب کو ایسے ہی ہونا چاہیے. لو وائب آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن یہ بھی دھیان میں رکھیے گا کہ کوئی آپ کو بیک سٹیب کر سکتا ہے. کوئی بھی آپ کو آپ کی لو لائف میں، یا جو بھی چیز آپ کا محبت کا مرکز ہے، اسے آپ کے خلاف بہکا سکتا ہے، یا اس طرح سے ذہن میں آپ کے خلاف کوئی باتیں ڈالی جا سکتی ہیں. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ بالکل پریپیئر ہیں. آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ لانچ کرنا ہے یا کوئی کام نیا، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے. لیکن ابھی تک آپ کی پریپریشن بالکل ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ ریویو ضرور کیجیے گا. ایگزامینیشن ہال میں سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ریوائز ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ ابھی آپ کی جو پریپریشن ہے وہ بہت اچھی تو ہے، لیکن اس میں شاید کوئی ایک آدھی چیز کہیں پر مسنگ ہے. وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو پھر A* آپ کا بنتا ہے. یہ دس از سمبولک. اب آتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف. اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر، آپ کا لکی نمبر وہی ہے جو ہونا چاہیے اس ہفتے. دیٹ از 26. 26 ایک ایسا نمبر ہے کہ جو ظاہر کرتا ہے لو کو. 26 از آل اباؤٹ لو. کہاں سے، کیسے، کیوں، کب، یہ کوئی سوال نہیں ہوتا. تو 26 جب بھی آتا ہے تو لو اٹس آن اٹس وے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ہم رومانس کی بات کریں کہ رومانس تو پرفیکٹ، بیکاز آپ کا ذائچہ ہی اس وقت ایسا ہے کہ جو آپ کے دل کو اس طرح سے کھلا رہا ہے، دل آپ کا روشن ہو رہا ہے. تو جو بھی محبت آپ کو چاہیے وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گی. اگر آپ کسی پیٹ کو چاہتے ہیں، آپ کسی ہابی کو چاہتے ہیں، کسی کی جو بھی محبت آپ کی زندگی میں آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی خواہش ہے، جس طرح کی بھی، وہ 26 والے ویک میں آ جائے گی. اور وہ ویک جو اتنا پوٹینشیل سے بھرا ہوا ہو، اس میں تو لگتا ہے کہ یو ول فال ان لو ود اینی تھنگ. اب آتے ہیں آپ کے لکی سٹون اور لکی کلر کی. آپ کا جو سٹون ہے اس ہفتے وہ بن رہا ہے کلیئر کوارٹز. کلیئر کوارٹز آپ کا سٹون ہے. کلیئر کوارٹز اس طرح سے ہوتا ہے جیسے یہ ہے، جیسے یہ پتھر ہے، یہ راک ہے کوارٹز کا. کلیئر کوارٹز اس طرح کا پتھر ہوتا ہے. اس کو بڑے سائز میں بھی لیا جا سکتا ہے. بالکل ٹرانسپیرنٹ، جتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا. اور کلر آپ کا لکی اس ہفتے کا وائٹ، اور وائٹ کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں گرے کے ساتھ. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسیج کیا ہے ہمارے کینسر دوستوں کے لیے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہاں پر بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کے اندر جو بھی حسد، بغض، کینہ، جو بھی چیز ہے اس کو اپنے اندر سے نکال دیجئے. یہ آگے بڑھیے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے آپ جو ہیں وہ توکل سے کام لیجئے. توکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی ہے یا جو بھی ہو چکا، جو بھی غم آپ کی زندگی میں آیا، وہ رب کی رضا سے تھا.
اس کو ایکسیپٹ کیجئے. اپنے اسکرپٹ رائٹر, جو آپ کی زندگی کا اسکرپٹ رائٹر ہے, جو سب کا رب ہے, اس نے آپ کے لیے غم لکھا تھا. اگر آپ کو غم ملا ہے تو اس غم کو اب بھول جانے کا وقت ہے. موو آن کیجئے. اور موو آن کرنے کے لیے آپ کو اگر تھوڑی سی تکلیف محسوس ہو رہی ہے یا اگر آپ نہیں کر پا رہے تو اس کے لیے پھر عبادت واحد ذریعہ ہے. لمبا سجدہ کیجئے اور اپنی روح کے جو بوجھ ہے وہ اس سجدے میں اتار پھینکیے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست ہمارے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پلانٹس کہہ رہے ہیں ٹیک اے فلائٹ. آپ آگے بڑھیے, آگے جائیے. آپ کے لیے یہ جو ہے نا ٹائم, یہ آگے بڑھنے کا ہے. اور یہاں پر ایک جو مشورہ آپ کے لیے ہے کہ آپ ان دنوں, یہ ایسے دن ہیں کہ آپ لائف میں پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. پازیٹیوٹی بہت زیادہ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے ایڈوائس یا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کیجیے. اسمال چینجز بڑے ریزلٹس لے کر آئیں گے. تو اس لیے چھوٹے چھوٹے چینجز کیجیے لائف میں. اور جو ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دم منظر بدل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیجئے, ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ آگے بڑھیے. اور جو آپ کی لائف ہے نا, ڈیلی لائف, روزانہ اس ہفتے شوم کر کے جیسے ٹرین گزرتی ہے ایسے ہر دن گزرے گا. آپ سوچیں گے یار میں نے اتنے کام کر لیے, اتنا فاسٹ فارورڈ تھا یہ میرے لیے. دوستوں سے ملنا, فنکشنز, پارٹیز, ایکٹیویٹیز, دوست, رشتہ دار, کام, پروجیکٹس, نئی لانچز, اس طرح سے یہ آپ کے لیے ہفتہ ہے. اور جو آپ کے ساتھ جو بھی سچویشنز لائف کی ہیں اس میں ایک, جیسے آپ کسی سچویشن کا شکار ہو جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو اس میں آپ کے ساتھ یہ یاد رکھیے گا ٹرائی اینگل ہے. اس ہفتے آپ کے ساتھ کوئی, جیسے ہم سمبولکلی کہہ رہی ہوں, یو ول ہیو پارٹنرز ان کرائم. کچھ آپ کی سچویشن میں تیسرا بندہ بھی ضرور ہوگا. اگر آپ کو کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ایک 1 to 1 اگر آپ جھگڑ رہے ہیں تو یہ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ تیسرا بندہ بھی کوئی تھا پیچھے, کوئی ہے جو چھپا ہوا ہے, کوئی ہے جس نے آگ لگائی ہے یا جلتی پہ تیل ڈالا ہے. تو ایسا بندہ آپ کی زندگی میں ضرور ہوگا. اس کے بعد جو گھر کے مسائل ہیں ان میں آپ تھوڑا سا اریٹیٹ ہوں گے. گھر میں آپ کو لگے گا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, صفائی ٹھیک نہیں ہے, اس کو اٹھا کے یہاں رکھو, اس کو اٹھا کے یہاں رکھو, یا یہ مطلب آپ کو اریٹیشنز ہوں گی اور آپ کو آبجیکشنز ہوں گے گھر جس طرح سے چل رہا ہے یا جو گھر کے روٹین ہے اس کے حوالے سے. آپ کے جو کریئر ہے, کریئر میں آپ سمجھ لیجئے کہ ترقی کا ہفتہ ہے یہ, اور مخالفین کے ظاہر ہونے کا وقت. آپ کو بڑا ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ ابھی تک میری لائف میں جو مخالفت ہے وہ اس بھیڑ کی گھال میں جو بھیڑیا ہے اس کی وجہ سے ہے. ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے جو اس ہفتے آپ پر ظاہر ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آگے بڑھنے پر فوکس کرنا ہے. اور آگے بڑھنے پہ فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو اور بھی بتانی ہے. ہمارے جو لیو دوست ہوتے ہیں نا, سال میں ایک دفعہ ان کے گھر میں پورا چاند آتا ہے. تو اس دفعہ پورا چاند آپ کے اپنے برج میں کھیل رہا ہے. تو پورا چاند مینس سینٹیمنٹس, جذبات, تو وہ تھوڑا سا آپ سے ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک آپ کے اپنے گھر میں پورا چاند ہے لیو میں, اور اس کے ساتھ آپ کے چھٹے گھر میں وینس اور مارس دونوں کا کنجنکشن ہے. تو یہ چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ آپ کو جذباتی نہیں ہونا, جذبات پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے. جیسے پورے چاند میں ہمارے لیو دوست تھوڑے سے گڑبڑا جاتے ہیں, بوکھلا جاتے ہیں, تو اپنی بوکھلاہٹ یا کنفیوژن اس پر تھوڑا قابو رکھیے گا. جیسے یادیں بہت ساری آنے لگ جاتی ہیں, جیسے ماضی کی باتیں ذہن میں بہت زیادہ ٹریگر ہونے لگ جاتی ہیں, تو اس چیز پر بھی تھوڑا سا اپنا دھیان رکھیے گا. باتیں آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی پہ. پازیٹیو انرجی میں کنگ آف پینٹیکلز ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ زندگی بہت کلرفل ہوگی, بہت خوش باش ہوگی, اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی. یہ خوشی لے کر آتا ہے اور اطمینان محسوس ہوتا ہے. اور اطمینان اس صورت میں جب چاند پورا ہو اور آپ کے اپنے برج میں ہو, اس صورت میں پورا چاند میں سکون بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی پازیٹیو انرجی ہے آپ کے لیے. اب دیکھتے ہیں آپ کی نیگیٹیو انرجی کے. نیگیٹیو انرجی میں یہ ہے کہ آپ کے اگینسٹ تعصب کا مظاہرہ ہوگا, باعث پریجوڈس جسے کہتے ہیں,
کہ آپ کو جان بوجھ کے اگنور کیا جائے گا، آپ کو جان بوجھ کے پیچھے کرنے کی کوشش کی جائے گی، آپ سے اس میں نیگیٹو کوئی ایموشن ہے، جلن ہے یا حسد ہے جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اگنور کیا جائے گا، اوائڈ کیا جائے گا، پریجڈسٹ کا مظاہرہ کیا جائے گا، آپ سے تعصب باعث کا مظاہرہ کیا جائے گا، تو آپ نے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، کیونکہ اگر کوئی آپ کو اگنور کر رہا ہے یا آپ کی بات کو نظر انداز کر رہا ہے تو یہ اس کا نقصان ہے، آپ کا نہیں اس ہفتے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے ہیلتھ الرٹ کیا ہے۔ ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنی جیسے پنڈلیاں، گھٹنے، پاؤں، اس کی حفاظت کیجیے گا۔ پاؤں پھسلنے کا جیسے ایک خدشہ ہوتا ہے تو گرنے کا، اس میں چوٹ تو نہیں نظر آ رہی، پاؤں میں موچ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو دیکھ لیجئے گا، باقی سب ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی لو وائب۔ لو وائب ہمارے بہت اچھی ہے ہمارے لیو دوستوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے دعوت نامے، میسیجز، لو لیٹرز، کافی کچھ اس ہفتے لگتا ہے، یعنی اگر آپ کی زندگی میں کسی نئے کی آپ کو تلاش ہے تو وہ بھی اس ہفتے آپ کو اس کا بھی پیغام آ سکتا ہے، یعنی اچھے پیغام آئیں گے اس ہفتے آپ کو۔ اب آتے ہیں آپ کی ایجوکیشن اور فائنانسز کی طرف۔ ایجوکیشن اور فائنانسز میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، دس از اے ویک آف ٹیکنگ فلائٹ، وہی ٹیرو کارڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ اونچی اڑان بھریے، اپنے پر کھولیے اور جتنا اونچا اڑ سکتے ہیں اتنا اونچا اڑیے، اتنی لمبی پرواز اڑان بھریے۔ اب چلتے ہیں آپ کے لکی نمبر کی طرف۔ ہمارے لیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 11، 1 and 1، اور یہ جو 11 نمبر ہے نا ماسٹر نمبر ہے، اور یہ نمبر ہمارے لیو دوستوں کو بہت سوٹ کرتا ہے۔ 11 جب بھی آتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے انڈیویجوالٹی کو، انفرادیت کو۔ آپ نے وہی بات جو ٹیروز بھی کہہ رہے ہیں، ایسٹرالوجی بھی کہہ رہی ہے، وہی نیومرولوجی بھی کہہ رہی ہے کہ اپنی انفرادیت، اپنا آپ ثابت کر سکیں گے۔ آپ اس ہفتے دنیا پر ثابت ہو جائے گا آپ کی ذہنی برتری اور آپ کی انفرادیت، اور جو یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ آپ کو جان بوجھ کے نظر انداز کریں تو وہ اپنا نقصان کریں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر اور آپ کا لکی سٹون کیا ہے۔ آپ کا جو لکی سٹون ہے جی وہ ہے ٹائیگر آئے۔ ٹائیگر آئے اس طرح کا پتھر ہوتا ہے اور یہ گولڈن اور براؤن پتھر ہے۔ یہ اول تو انرجی، مائنڈ کی انرجی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ ہر لیو کے پاس ہونا چاہیے، تھمبل فارم میں ہونا چاہیے۔ یہ بہت ساری فارمز میں مل جاتا ہے، ایزیلی اویلیبل پتھر ہے اور بہت زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں ہوتا، تو ایک تھمبل آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے ٹائیگر آئے گا، اور اس ہفتے تو خاص طور پر۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے لیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کی ڈیوائن میسج کیا ہے۔ ہمارے آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے جی کہ آپ نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور لوگوں کی جو کمی ہوتی ہے یا کم ظرفی ہوتی ہے یا لوگوں کی جو چھوٹا پن ہوتا ہے اس کو اعلیٰ ظرفی سے ایوائڈ کر دیجیے گا۔ اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست ہمارا چینل یاد سے سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا زبردست ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بہت ویزیبل ہے، بہت نظریں آپ پر پڑ رہی ہیں، آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ جیسے ابھر کر سامنے آئی ہوئی ہے، ہر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور جیسے کوئی امیدیں ہیں لوگوں کی آپ سے، ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا کر جائیں گے، اب کیا کرنے والے ہیں۔ یہ آپ اس دفعہ یہ یاد رکھیے گا، آپ ہائیلی ویزیبل ہیں، بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، جیسے آپ اسپاٹ لائٹ کے انڈر ہے۔ تو ایسے میں جب آپ اسپاٹ لائٹ کے انڈر ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی تھوڑا سا وارڈروب کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، تھوڑا سا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے، نظریں لگنے کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کا ہفتہ ہے جہاں آپ تھوڑی سی اپنی جو ہے اپنی لکس کو، اپنے وارڈروب کو، اپنی ہر چیز کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگ بھی رہا ہے، آپ کو فیل بھی ہو رہا ہے کہ جہاں بھی میں جاؤں وہاں پہ آئی ایم دا سینٹر آف اٹینشن، ساری نظریں مجھ پر ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کا سین ہے۔ اور اس ہفتے آپ مل بھی بہت زیادہ رہے ہیں، سوشلائزنگ بھی کافی زیادہ اس ہفتے آپ کی دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر آپ، میرا مشورہ ہے آپ کو، ایڈوائز ہے اسٹارٹ سم تھنگ نیو اینڈ امیزنگ، کوئی نیا اسٹارٹ کیجیے، کسی نئی چیز کا، کوئی نیا کام کا سلسلہ شروع کیجیے۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات ہے 7th ہاؤس جو لیگل کانٹریکٹس کا، ریلیشن شپس کا اور دنیا کے ساتھ آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں، وہاں پر بہت ایکٹیویٹی، اور دوسری ایکٹیویٹی آپ کے 5th ہاؤس میں۔ 5th ہاؤس بھی وہی ہوتا ہے جہاں آپ کا کنیکشن ہوتا ہے دوسروں سے، لائک رومانس، اولاد، کریٹیوٹی، اس کا گھر ہوتا ہے۔ ان دونوں میں بہت ایکٹیویٹی ہے۔ تو سنگل جو بوائز ہیں ان کے لیے تو ویسے گڈ نیوز ہے کہ یہ ہفتہ رومانس کے حوالے سے، لو کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو سنگل نہیں ہیں ان کے ریلیشن شپس امپروو ہونے کا ٹائم ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ ان دونوں چیزوں میں نہیں ہیں ان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے آپ کی جو کنیکشن ہے دنیا کے ساتھ،
लोगों के साथ, अपने इर्द गिर्द बैठे हुए इंसानों के साथ, वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत इम्प्रूव होगा, उसमें बेहतरी पैदा होगी। अगर आपकी कोई गलत फहमियाँ थीं या कोई नाराज़गियाँ थीं या कोई इस तरह के मसले थे तो वो दूर होंगे। उसके बाद आप इस हफ्ते सीख रहे हैं, लोगों के हवाले से बहुत सीख रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है लोगों के बारे में कि फ़लाँ कैसे है, फ़लाँ कैसे है, जो इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नीडेड, दैट इज़ रिक्वायर्ड, वो आपको मिल रही है। और आपको एक मेरा मशवरा है कि आप पोजेस करने की बजाय ना, अपना हुक्म चलाने की बजाय, लोगों को अपने कंट्रोल में करने की बजाय कंट्रोल फ्री कर दीजिए, क्योंकि हमारे वर्गो दोस्त थोड़े से कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं। तो आप आज़ाद कर दीजिए, जैसे परिंदों को आज़ाद कर दीजिए। अगर वो आपसे लॉयल है तो वो वापस आ जाएंगे, अगर लॉयल नहीं है तो उनका जाना ही आपके लिए बेहतर है। सो ये सिम्बॉलिकली आपके लिए एक मशवरा है कि ऐसा कीजिए। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पुराने पुराने मसलों के नए हल निकलेंगे, ज़बरदस्त किस्म के हल बरामद होंगे पुराने मसलों के, और जो आपके लिए जैसे होता है ना कि दिमाग आपका, एक तो मरकरी का रेट्रोग्रेड ख़त्म हुआ, वो अपने शेडो पीरियड से निकला, उसके बाद इस हफ्ते वो घर भी बदल रहा है, आपका रूलर है, आपके 5वें घर से निकल कर वो 6ठे घर में दाखिल हो जाएगा। तो ये जो वक्त है ना, जब वो 6ठे घर में आपके है, तो आपकी रुकावटें, हर्डल्स दूर हो रहे हैं आपकी अपनी वजह से। एक तो आप लोगों के साथ अपने रिश्ते इंप्रूव कर रहे हैं, उसके बाद आपके जो हर्डल्स हैं रास्ते के, वो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, और आपका अपना दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। और कन्फ्यूजन्स, उसके साथ साथ फ्लड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस हफ्ते में। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके लिए। अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं, कारोबार करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, घर के कोई मसले मसाइल हैं, कोई सीवरेज ख़राब हुआ हुआ है, कोई सही प्लम्बर नहीं मिल रहा, इस तरह से वो भी आपके मसले, इस लेवल तक भी आपके मसले जो हैं इस हफ्ते हल हो सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। यानी कि जो भी आपका लेवल है, जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पर आपके मसले जो हैं वो हल होते दिखाई देते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो विश फुलफिलमेंट को ज़ाहिर करता है, यानी कि इस हफ्ते आपकी कोई विश पूरी होगी। पूरा हफ्ता, पूरे जो ये दिन है 13 से 19 तक का जो फरवरी का हफ्ता है, ये इसकी पॉजिटिव एनर्जी 9 ऑफ कप्स है, मींस विश फुलफिलमेंट और खुशी, ऐसी खुशी जिससे आपका दिल राज़ी होगा। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और नेगेटिव एनर्जी ये है कि मुदाखलत, इंटरफेरेंस, हर काम में इंटरफेरेंस, हर काम में सवाल, ये क्यों पहना है, यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा दखल दर मामूलात आपके मामूलात में दिखाई देती है। अब आते हैं आपके हेल्थ अलर्ट की तरफ। हेल्थ अलर्ट में हेडेक, और हेडेक के अलावा जैसे होता है नज़र का लगना, ये दो चीज़ें आपका हेल्थ अलर्ट में हैं। लव वाइब देखते हैं। लव वाइब आपकी ज़बरदस्त है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी में बताया कि 7th और 5th हाउस बहुत एक्टिव है, तो जो उलझनें थी वो इस हफ्ते दूर होती दिखाई देती हैं। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से देखते हैं, इसमें आप ठीक रास्ते पर हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर है कहीं ना कहीं, और जो कन्फ्यूजन है वो दुरुस्त है। उस कन्फ्यूजन को कंसिडर कीजिए। अगर आपको दिमाग कहीं कंफ्यूज हो रहा है या कहीं आपको लग रहा है कि ये चीज़ें स्टेबल नहीं हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव अगर होता है तो उसको कंसिडर कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। अब आते हैं आपके लकी नंबर की तरफ। आपका लकी नंबर जो है इस हफ्ते यही होना चाहिए था, ये नंबर है आपका 55। 55 जब नंबर होता है ना, ये ज़ाहिर करता है कि आप कोई नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, कोई नया एडवेंचर कर सकते हैं, और आपको जैसे लाइफ में कुछ कदम ज़रूर उठाना चाहिए आगे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करते हुए कोई कदम ज़रूर उठाइए। 55 इज़ ए नंबर ऑफ़ एडवेंचर, माइंड, मर्करी, और हर तरह से ये वर्गों को सूट करता है 55। तो 55 को ज़रूर कंसिडर कीजिएगा इस हफ्ते अपने मामूलात में। अब आते हैं आपकी लकी स्टोन और लकी कलर की तरफ। लकी स्टोन आपका एमेथिस्ट बन रहा है। एमेथिस्ट की एनर्जी जो है, एमेथिस्ट रॉ एमेथिस्ट, जिस बिल्कुल पॉलिश ना हो और टोटली अनकट हो, ये वाला जो पत्थर होता है एमेथिस्ट, ये सूट करता है, मास्टर हीलर है वैसे भी, और कलर आपका ब्लैक बन रहा है। ब्लैक को आप पर्पल के साथ मिक्स कर सकते हैं। अब आते हैं अपने वर्गों दोस्तों के इस हफ्ते के डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको थोड़ा सा जैसे पुरानी यादें हैं, वो लोग जो ज़िंदगी से चले गए हैं,
ان کی جیسے خیال آتا ہے، ان کی یاد آتی ہے تو ان کے لیے کوئی بھلائی کا کام کیجئے. جو لوگ آپ سے دور چلے گئے ہیں ان کے لیے جیسے ہم کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی نیاز، کوئی اس طرح کا کوئی کام کیجئے. وہ لوگ جو اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں ان کے لیے کچھ کام کیجئے، کوئی ختم کرائیے، کوئی عبادت، کوئی اس طرح سے ان کے لیے کرائیے تاکہ وہ محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. محبت ہوتی ہے، محبت کا اظہار کیجئے اپنے بچھڑے ہوئوں کے لیے. موو کرتے ہیں لبرا کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے ورگو دوست ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیجئے یاد سے. اب آتے ہیں ہمارے دوست لبراز کی طرف. لبرا دوست جو ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جیسے ہیلتھ انگزائٹی، بلا وجہ کی ہیلتھ انزائٹی، بلا وجہ کے ایس او پیز، بلا وجہ کی احتیاط آپ اس ہفتے کر رہے ہیں. کچھ ہیلتھ سمجھ لیجئے فوبیاز آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہو جائے گا. اس طرح کی کوئی سچویشن ہے، اسے نکلنے کی کوشش کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گھریلو مسائل ہیں وہ توجہ طلب ہے. آپ اپنے گھر کو بڑے عرصے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی آپ گھر کو اسمارٹ ہاؤس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی آپ اسے ڈیکوریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی جو لیونگ سپیس ہے اس کو لے کے بڑے عرصے سے آپ کانشیس ہیں یا کچھ نہ کچھ اس پر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو آپ نے کیے ہیں، جو ہم نے چینجز کیے ان سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دی نیڈ مور، تھوڑا سا زیادہ اس کو امپرووائز کرنا چاہیے. یعنی کہ آپ کی جو لیونگ سپیس ہے، جو آپ کا انٹیریئر ہے، زندگی کا بھی، گھر کا بھی، آفس کا بھی، ہر جگہ کا جو انٹیریئر ہے نا، وہ اس وقت آپ کی بہت زیادہ فوکس میں ہے. اور آپ کو ایک چیز وہی کہ گھر کو سمارٹ ہونا چاہیے، سیکنڈ اس میں بیلنس ہونا چاہیے، کمفرٹ ہونی چاہیے. اب آپ کمفرٹ اور بیلنس کی طرف آ گئے ہیں. اسمارٹ، کمفرٹیبل اینڈ بیلنس. بیلنس انرجیز کے حوالے سے اس ہفتے آپ کو لگ رہا ہے کہ انرجیز کچھ امبیلنس ہوئی ہوئی ہیں. کہیں آپ کھڑکی کھول رہے ہیں، کہیں آپ اس کا میرا ایڈوائس یہ ہے کہ کھڑکیاں کھولیے، ہوا کا گزر کیجئے، وینٹیلیٹ کیجئے، کینڈلز جلائیے. اس سے یہ جو آپ کے ہے نا کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے وہ آپ کا دور ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اکثر ہمارے جو لبرا دوست ہیں یہ کراس روڈز پر آتے ہیں. اکثر ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دو راہا ضرور ہوتا ہے. تو اس ہفتے یہ چیز بہت زیادہ بڑھ جائے گی، دو راہا، کراس روڈز، کہ اب اگر میں نے یہ ٹرن لے لیا یہ غلط تو نہیں ہو جائے گا، اگر میں نے یہ ٹرن لے لیا یہ غلط تو نہیں ہو جائے گا. اس پر اپنے آپ کو تھوڑا سا یہاں پر بھی بیلنس لائیے. اور جو ٹرنز آپ کو لگتے ہیں کمفرٹ زون سے نکل کر جو چیزیں ہیں ان پر فوکس کیجیے گا، وہ زیادہ بہتر آپ کے لیے رہیں گی. اس کے بعد آپ کے ذہن میں بلا وجہ کا شک اور شبہ دکھائی دیتا. بلا وجہ کے شک اور شبہ جو ہیں یہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں. لوگوں پہ ٹرسٹ کیجیے، ٹرسٹ ایشوز آپ کو ہو رہے ہیں. لوگوں پہ ٹرسٹ کیجیے اور جو یہ سوچیے کہ جو ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو جیسے میں نے کہا ہیلتھ انگزائٹی ہے، اس کے ساتھ ویٹ فوبیا بھی ہو جائے گا کہ کہیں میرا وزن تو نہیں بڑھ گیا. اس ہفتے پھر آپ بہت زیادہ آئینے کے سامنے وقت گزار رہے ہیں جسٹ ٹو کنسیڈر ویٹ ایشوز، لک ایشوز، وارڈروب ایشوز، اس طرح سے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے زیادہ تر لبرا دوست جو ہے وہ اپنا سٹائل چینج کرنا چاہ رہے ہیں. ایسٹرن سے ویسٹرن، ویسٹرن سے فیوژن، کچھ اس طرح سے آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی نئی سٹائل سٹیٹمنٹ کریٹ کرنی ہے اور جس میں آپ بہت زیادہ کامیاب بھی ہو جائیں گے کیونکہ وہ چیز ہے آپ کے ذہن میں جو ایک دم ابھر کر باہر آ جائے گی. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. ہمارے لبرا دوستوں کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. جو بھی سچویشن ہے، جو بھی گیم اس وقت آپ کے سامنے ہے، جہاں پر بھی جس بھی محاذ پر آپ کھڑے ہیں وہاں پر فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. ساری جو جسے کہتے ہیں کہ ججز ہیں، سمبولیکلی کہہ رہی ہوں، وہ آپ کو فیور کر رہے ہیں. آپ کے لیے ان کی جو ڈیسیشنز ہیں وہ آپ کے حق میں ہیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی نیگیٹو انرجی کیا ہے. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کو آن لائن کم رہنا ہے کیونکہ کوئی ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کوئی ایسی چیز، کوئی پکچر یا کوئی اس طرح کی آپ کے اگینسٹ کوئی چیز وائرل کر دے. اس سے ذرا کیئرفل رہیے گا. آن لائن کم بیٹھیے گا. لوگوں کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ لوگوں کے ساتھ احتیاط کریں کیونکہ کسی دشمن کا ارادہ ہے کہ آپ کے خلاف کوئی چیز وائرل کی جائے. اب آ جاتے ہیں آپ کی ہیلتھ الرٹ کی طرف. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک تو ہے لیکن بیک ایک ساتھ جیسے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں. ایک سینٹ پینز باڈی میں نظر آتی ہیں. وہ آپ کی لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب بہت اچھی ہے، خاص طور پہ لبرا لیڈیز کے لیے، فیمیل لبرز کے لیے بہت اچھی لو وائب ہے. اور جیسے کہ آپ کو کوئی ایک دم پردہ اٹھتا ہے، ایک دم کوئی بہت خوبصورت سا واقعہ آپ کی زندگی میں، حسین اتفاقات جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ دکھائی دیتے ہیں اس ہفتے آپ کی زندگی میں. اب دیکھتے ہیں فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے.
फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, इस पर नज़र कीजिएगा। और ये देखिएगा कि कोई आपके कोई चीटिंग कर रहा है, कोई जासूसी कर रहा है आपकी, और आपको कोई गलत मशवरा दे रहा है ताकि आप गलत कदम उठा लें। अब आ जाते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी की तरफ कि इस हफ्ते का आपका लकी नंबर क्या है। हमारे लिब्रा दोस्तों का इस हफ्ते का लकी नंबर है 57। 57 जब भी आता है ये कहता है कि यू नीड टू लर्न एंड टीच। 57 एक ऐसा वीक होता है जिसमें आपको उस्ताद भी बनना होता है और शागिर्द भी बनना होता है। किसी को सिखाएं और किसी से सीखिए। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। लकी स्टोन आपका बनता है जी फ्लोराइट। फ्लोराइट ऐसा जिसमें ग्रीन डोमिनेट कर रहा हो। ये फ्लोराइट इस तरह से होता है, इसमें 3 रंग होते हैं इस पत्थर में। तो आपने वो पत्थर इस हफ्ते आपके होगा जिसमें ग्रीन डोमिनेट करे, लेकिन अगर नहीं भी है तो फ्लोराइट आपका पत्थर है और रंग आपका बन रहा है रेड कलर। रेड विल सूट यू दिस वीक। रेड को आप कंबाइन कर सकते हैं ब्लू या ब्लैक के साथ। अब देखते हैं लिब्रा दोस्तों का इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये है कि आप जो ज़िंदगी है उसके उतार चढ़ाव से को अगर आप कंफर्टेबल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून आए और ये डिस्टर्बेंस ख़त्म हो, तो उसके लिए आपको कुछ इबादत ऐसी करनी है जैसे इंसान कोई मराकबा करता है, मेडिटेट करता है, तो इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव बाहर नहीं है जितना अंदर है, रूह में है, सोल में है। तो अपने अंदर को कंफर्टेबल कीजिए, इबादत से कंफर्टेबल कीजिए, अपने जो आपके अंदर के नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज़ कीजिए। जब आपके अंदर सुकून आ जाएगा तो आपकी बाहर की ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी। और अंदर की ज़िंदगी को सुकून के लिए थोड़ा सा तन्हाई में इबादत, मराकबा, इसकी ज़रूरत है। मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और उससे पहले हमारे लिब्रा दोस्त यहाँ से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। ये जो हफ्ता हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये ऐसा हफ्ता है जिसमें कि आपको दूसरों के दिल का हाल पता चलेगा। इनर मोटिवेशंस क्या हैं, दूसरे लोग क्या चाहते हैं, दोस्त भी, दुश्मन भी, रिश्तेदार भी, घर भी, इन सब के इनर मोटिवेशंस आपको समझ आएगी कि जैसे आप और करते हैं ना कि मेरे इस बहन भाई ने ये काम किया तो क्यों किया, इसके पीछे क्या इंटेंशन, क्या मोटिवेशन रही होगी। जैसे आपको थोड़ा सा शक या वहम या ये ख्याल था कि ये कोई गलत फैसला करने जा रहा है, उसके हवाले से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर मोटिवेशन क्या थी। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो आप जानना चाह रहे थे, वो आप जान पाएंगे। उसके अलावा रिलेशनशिप्स में, दोस्तियों में, रिश्तों में, फैमिली के साथ रिलेशनशिप ब्रेक थ्रू है, कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू है। जो रुके हुए रास्ते थे या बंद दरवाजे थे वो खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। और फिर ये है कि आपको इस हफ्ते आपका घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका घर, आपकी औलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ऊपर जैसे पैटर्न्स नहीं क्लियर होते कि ये बात ऐसे होती है, फिर ऐसे इस हाइट पर पहुंचती है, फिर यूँ ख़त्म हो जाती है, तो उस पैटर्न्स को भी आप समझ पाएंगे। आपके घर में जैसे आपको लगेगा कि घर में इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इस रिश्ते को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इस मुलाजिम को बदलने की ज़रूरत है, यानी घर के हर कोना इस हफ्ते आपकी तवज्जो का के लिए बुला रहा होगा आपको, या आपकी जो लिविंग स्पेस है। अब यहाँ पर जो आपको एहतियात करनी है, जो मशवरा आपके लिए वो ये है कि आपने जैसे समझ लीजिए कि पहले दूसरों की बात सुननी है, फिर अपनी बात कहनी है। बिफोर स्पीकिंग योर माइंड, पहले सुन लें कि दूसरे क्या कह रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे सिंगल स्कॉर्पियोज हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th and 7th अगेन रोमांस एंड लव एंड रिलेशनशिप, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लगता है कि जैसे आप पर राज खुलते चले जाएंगे लोगों के, बातों के। और जिस बंदे के साथ आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक इम्प्रूव हो, उसके साथ आपका ताल्लुक इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस हफ्ते। अब हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों की आदत होती है कि ये अपने दिमाग को या अपने जहन को या तन्हाई में एक मी टाइम इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस हफ्ते ज़्यादातर टाइम जो आपका है वो मी की बजाय वी टाइम में गुजर रहा है। मैं की बजाय हम में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, और जैसे आप सुन रहे हैं हर बंदे को और उसको समझ रहे हैं। ये इस हफ्ते की हाईलाइट है।
اور اس کے ساتھ کوئی جیسے آپ کو کوئی انسان کوئی ایسا پروجیکٹ ہے, کوئی ایسا کام ہے جس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ دلی وابستگی تھی, وہ پوسٹ پون ہو سکتا ہے. یا کوئی بہت اپنا, کوئی بہت پیارا, جیسے آپ کی مدد کے لیے اس کی, جیسے آپ تھوڑی سی مدد کر رہے ہیں کسی کی ہیلتھ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے, سو یو آر دیئر فار سم ون ویری کلوز ٹو یو جس کو آپ کی ضرورت ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ جو چیزیں گم گئی تھیں وہ مل جائیں گی. یہ بڑی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے کہ کوئی گیا ہو واپس آ جائے گا, کوئی چیز گم گئی تھی وہ مل جائے گی, کوئی جیسے آپ کے اندر سکون آ جائے گا, آپ کو اپنے جیسے غم پر, زخم پر مرہم رکھا جاتا ہے نا, یہ اس طرح کا ہفتہ ہے آپ کے لیے. اب دیکھتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی کے. نیگیٹو انرجی دوستوں سے دھوکہ ہے جی, بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہے, اس سے ذرا محتاط رہیے. اور دوستوں کے خاص طور پر لوگوں کے حوالے سے دھوکہ دینے کی کسی کو اجازت مت دیجیے گا, کیونکہ بڑھ کے آپ کو دھوکہ دے دے, آپ کے خلاف کوئی بات کر دے, گوسپ کر دے, غیبت کر دے, کوئی بہتان لگا دے. اس طرح کی سچویشن اپنے دوستوں کے حوالے سے. اب آپ کا ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے, لیکن اب وائرس کیچ کر سکتے ہیں. ایس او پیز کا بہت خیال کیجیے, اور جتنی آپ احتیاط کر سکتے ہیں اتنی احتیاط کیجیے. اور کوشش کیجیے کہ اپنی ملٹی وائٹامن زیادہ کر دیجیے, کیونکہ امیونٹی سسٹم بھی آپ کا تھوڑا سا لو دکھائی دے رہا ہے. اب آتے ہیں لو وائب کی طرف. لو وائب آپ کی بہت اچھی ہے. لو ٹرائنگل بھی ہو سکتا ہے, دو لوگ ایک دم سے آپ کو جیسے کراس روڈ ہو جاتی ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے یا یہ رشتہ ٹھیک ہے, یہ سچویشن بہتر ہے یا وہ سچویشن بہتر ہے, تھوڑا سا کنفیوژن ہے آپ کی لو وائب میں. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے. فائنانسز اور ایجوکیشن بالکل ٹھیک ہے. اچانک سے جیسے کوئی بہت اچھا, کوئی بہترین کام آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے. آپ کا دیکھتے ہیں اس ہفتے کا لکی نمبر کیا ہے. لکی نمبر آپ کا 37 ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ابھی ہم آپ کی اسٹرالوجی میں دیکھ رہے تھے کہ آپ کا بہت زیادہ اس ہفتے جو وائب ہے, ہیڈ لائن ہے, وہ دوسرے لوگ ہیں آپ کی زندگی میں جو رول پلے کر رہے ہیں. 37 کہتا ہے ٹیک ٹائم آؤٹ فار یور سیلف آلسو. آپ کو تھوڑا سا ٹائم آؤٹ چاہیے. 37 کہتا ہے اپنے دماغ کو تھوڑا سا سکون دیجیے, اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریے, اور لوگوں کو اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی ہونے مت دیجیے. اب آتے ہیں آپ کے لکی سٹون اور آپ کے لکی کلر کی طرف. آپ کا لکی سٹون ہے جی جیسپر, براؤن جیسپر. براؤن جیسپر آپ کا جو لکی کلر ہے اس ہفتے کا, اور آپ کا رنگ بن رہا ہے جیسے یہ ہوتا ہے تھوڑا سا برنٹ براؤن. برنٹ براؤن خاکی سے ملتا جلتا رنگ ہوتا ہے برنٹ براؤن, وہ آپ کا لکی کلر بن رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ کامیابی آپ کے دروازے پر کھڑی ہے. چیریٹی زیادہ کیجیے, صدقہ زیادہ کیجیے. جو آپ کے جو ہوتا ہے نا, یعنی جیسے کسان کی فصل پک کر تیار ہے, جو بھی آپ کی زندگی کا کام ہے, پروجیکٹ ہے, جو بھی چیز آپ کی زندگی میں جس کو آپ نے کسان کی طرح محنت کر کے تیار کیا تھا, وہ پک کر تیار ہے. اس کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں ٹڈی دل سے, تو وہ صدقہ بچائے گا, چیریٹی بچائے گی. تو اس ہفتے روٹین سے زیادہ, میں اگزامپل دے رہی ہوں, جیسے سمبولیکلی بتا رہی ہوں کہ بعض دفعہ کسان کی پکی ہوئی فصل پر ٹڈی دل کا حملہ ہو جاتا ہے, تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے صدقہ. تھوڑا صدقہ زیادہ, تھوڑا چیریٹی زیادہ, اور اس کے بعد آپ وکٹری سٹینڈ پر پہنچنے سے کوئی چیز آپ کو روک نہیں پائے گی. اب موو کرتے ہیں سیکریٹریس کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے اسکارپیو دوست یاد سے ہمیں سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے جو سیکریٹریس دوست ہیں نا, لگتا یوں ہے کہ اس ہفتے یہ آج سے 10 سال بعد کے, یا آج سے 5 سال بعد کی, یا آج سے 50 سال بعد کی باتیں سوچ رہے ہیں. بہت فیوچرسٹک آپ کی سوچ ہوئی ہے. اور آپ جیسے سمبولیکلی بتاتی ہوں, آپ کا چھوٹا بچہ ہے, بہت چھوٹا بچہ ہے, 10-15 سال کا آپ کا بچہ ہے, تو آپ سوچ رہے ہیں اس کی شادی کے بارے میں, اس کے رشتوں کے بارے میں. اس طرح سے یعنی کہ آپ کی فیوچرسٹک سوچ ہوئی ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ 10 سال بعد میری زندگی کہاں ہوگی, اور اب سے 10 سال بعد کی جو آپ کی زندگی ہے, آپ اس کے بارے میں پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں, جو کہ بڑا ان یوزول ہے ہمارے سیکریٹریس دوستوں کے لیے. تو ان دا مومنٹ رہنا پسند کرتے ہیں, لیکن جب یہ سوچتے ہیں تو یہ فیوچر کے بارے میں بہت توجہ سے سوچتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کا جو پلاننگ ہے وہ اس ہفتے لانگ ٹرم قسم کی پلاننگ ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ آپ کراس روڈز پر ہیں, آپ سوچ رہے ہیں میں دل کی بات کروں یا رہنے دوں, میں اپنا مائنڈ کا جو سیکرٹ ہے وہ بریک کروں یا نہ بریک کروں. لوگوں کو آپ نے دھند میں رکھا ہوا ہے, لوگوں کو تھوڑا سا آپ نے کنفیوز کیا ہوا ہے جان بوجھ کے, اور
جیسے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کچھ کہنے والے ہیں، جیسے ہر کوئی سوچتا ہے کہ ابھی کوئی بات اس نے کہنی ہے، لیکن آپ نہیں کہتے کیونکہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ یہ دھن میں ہی رہے، اور آپ اپنے ذہن میں کنفیڈنس نہیں ہے کہ مجھے یہ سیکرٹ بریک کرنا چاہیے، لوگوں کو انفارمیشن دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے یہ. اور اس کے بعد اپنی تھوڑی صحت کے اوپر اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے، کیونکہ آپ کی صحت کے حوالے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ یہ جو آپ کے جوز ہیں یا دانت ہیں یا یہ جو ایریا ہوتا ہے ای این ٹی کا بیسیکلی ایریا، اس پر آپ کو احتیاط کرنی ہے. ایس او پیز، ماسک پہنیں، اس طرح کا کچھ احتیاط کیجئے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ آپ کا جیسے آپ کو بہت زیادہ شاپنگ سپری نہیں ہوتی کہ آپ بہت زیادہ چیزیں خرید رہے ہیں گھر کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، اور ڈیکوریشن کے حوالے سے گھر میں، گھر کے معاملات میں آپ کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے. اور آپ کے جو اس وقت جو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کی کچھ اس طرح سے آپ کے بارے میں اوپینین بنی ہوئی ہے کہ آپ کچھ فرق سے لگ رہے ہیں. یو آر بیہیونگ ڈفرینٹ، یو آر ایکٹنگ ڈفرینٹ، یو آر ٹاکنگ ڈفرینٹ. یہ ہفتہ ایک اور طرح سے ڈفرینٹ سا ہفتہ ہے جس میں، اور شاید آپ اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ بیہیو کر رہے ہیں یا آپ ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں، آپ کی کوشش ہے. اور اس ہفتے ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں یہ بھی اپنے جو ان کا چینج آف وارڈروب ہے، چینج آف سٹائل ہے، چینج آف سٹائل سٹیٹمنٹ دکھائی دیتی ہے ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فائنانشیل اپرچونیٹیز بہت زیادہ دکھائی دیتی ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اس ہفتے چاہیں، کمانا چاہیں نیک نیتی کے ساتھ، تو آپ ایک کا 10 کر سکتے ہیں. فائنانشیل اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. صرف اور صرف ڈیسیشن کی بات ہے کہ آپ ڈیسیشن صحیح لیں، فیصلہ صحیح لیں. اور وہ سیگیٹیریس جنہیں جاب کی تلاش ہے ان کے لیے اس ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جاب چینج کی بھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں. آپ اپنی ڈریم جاب نہیں ہوتی، وہ آپ کو نظر آ جائے گی اس ہفتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا عام دنوں سے زیادہ آن لائن وقت گزاریے. آن لائن جو بزنس ہے اس کے بارے میں سوچیے، آپ کو کہ بہت بڑی اپرچونیٹیز آپ کے دروازے پر دستک دے سکتی ہے. دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا، آپ کا قد باقی لوگوں سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ زمین پر ہے اور آپ ایک پہاڑ پر کھڑے ہیں. بہت بلندی پہ دکھائی دے رہے ہیں اس ہفتے. آپ عام لوگوں سے ہٹ کر، عام لوگوں سے ڈفرینٹ، اور کسی بلندی پر اور کسی کامیابی پر نظر آ رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے کہ آپ کا قد اچانک سب لوگوں سے کئی فٹ اونچا ہو جائے. یعنی کہ آپ اتنے زیادہ بلند ہو جائیں کہ سب لوگ آپ کو ایسے نظر اٹھا کر، سر اٹھا کر آپ کو دیکھیں. اب نیگیٹیو انرجی پر آتے ہیں. نیگیٹیو انرجی اس طرح سے ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ تیزی میں آپ سے غلط فیصلے کروائے جا سکتے ہیں. آپ کو جلدی ڈال دیجیے گی، جلدی کرو، جلدی پیپر پہ سائن کرو، جلدی یہ فیصلہ کر لو، جلدی سے یہاں چلو. آپ نے کسی کے کہنے میں کوئی کام جلدی میں نہیں کرنا، کیونکہ اس ہفتے جو لوگ ہیں وہ شاید مصروفیت کا بہانہ کر کے کوئی دھوکے باز یا کوئی فراڈ آپ کو جلدی میں جیسے دھکا دے سکتا ہے، یہ کہ جلدی میں آپ کے لیے کوئی فراڈ کا بندوبست ہوا ہے کہ غلط پیپرز پہ سائن کروا لیں. بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا کہ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے جلدی کرو تو آپ نے اس کو دیر سے کرنا ہے اور ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کہ مجھے جلدی کرنے کی کیوں کہہ رہے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف. ہیلتھ الرٹ ویسے تو بالکل ٹھیک ہے. ہیلتھ الرٹ میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے، صرف جیسے سٹمک اپسیٹ ہو جانا، سٹمک کے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ہیلتھ ایشو نہیں نظر آ رہا ہے. اسٹرالوجی میں آپ کے ای این ٹی کا ایشو تھا اور یہاں پر آپ کے سٹمک کا ایشو ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی لو وائب کیا ہے. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے لو وائب اچھی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کی بات چیت بحال ہو رہی ہے، اچھا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایز سچ رکاوٹ نہیں ہے اس ہفتے. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. پرفیکٹ. آپ کے سامنے بہت سارے راستے ہیں، سارے راستے ہی ترقی کی طرف جاتے ہیں. آپ نے بہت اچھا ہوم ورک کیا ہے، آپ نے بہت اچھا پریپئر کیا ہے، اور آپ کا جو یہ راستہ فی الحال آپ نے اڈاپٹ کیا ہے یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر کیا ہے. آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ 6 ہے. جو 6 نمبر ہوتا ہے یہ 2022 میں 6 نمبر بہت جسے کہتے ہیں
ज़بردست ہوتا ہے، کیونکہ جو 6 کا ایک لفظ میں اگر میں مطلب بتاؤں تو وہ لو ہے، محبت ہے. سو لو از آل اراؤنڈ یو، کوآپریشن، لو، محبت آپ کے ارد گرد اس ہفتے بہت زیادہ آئے گی. بہت محبت آپ کو ملے گی، جو محبت آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو آپ چاہتے ہیں، یہ جیسی محبت کی آپ کو تلاش ہے وہ محبت آپ کو اس ہفتے مل سکتی ہے. اب آتے ہیں آپ کے لکی کالر اور لکی سٹون کی طرف. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ ہے اونیکس، گرین اونیکس آپ کا پتھر ہے. گرین اونیکس جو ہوتا ہے یہ گرین اونیکس ہے، یہ والا، دس از گرین اونیکس. اس طرح سے یہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں. یہی کلر لش گرین جو کلر ہوتا ہے یہ، اور اس کے ساتھ جو آپ کا کلر تھا وہ بن رہا تھا ٹرکوائز، فیروزی آپ کا رنگ بن رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے کہ اگر آپ فراوانی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا ملے کہ آپ کی جھولی بھر جائے، تو آپ کو اس میں جو ہے اس میں جو آپ چاہتے ہیں کہ فائنانشل دنیاوی بہتری آپ چاہتے ہیں، فائنانسز آپ چاہتے ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی فائنانشل پریشانی آ سکتی ہے یا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اور ان ایکسپیکٹڈ ہیلپ آپ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ہوائی کا صدقہ کریں. مطلب یہ کہ پرندوں کو دانہ ڈالیے. پرندوں کو دانہ ڈالنا جو ہے یہ آپ کے لیے فائنانشیل ایبنڈنس یا فراوانی لے کر آئے گا. اور یا اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں بھی ہے تو اس ہفتے جتنا پرندوں کو آپ دانہ ڈال سکتے ہیں یا پانی دے سکتے ہیں اتنا کیجیے گا. آپ ریلیکس بھی ہوں گے اس سے، اور آپ کے بند راستے بھی اس سے کھلیں گے. اب موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے سیگیٹیریس دوست ہمیں یاد سے سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے جو کیپریکن دوست ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زمین سے تھوڑا سا اوپر ہے، کیونکہ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں کچھ کافی ہفتوں سے بنڈل پیٹرن میں ہے. پلانٹس جو بنڈل ہے اس میں انوالومنٹ جو ہے وہ ہے ہمارے کیپریکن سائن کی. یہاں پر اس ہفتے جو کاسمک لورز ہیں وینس اور مارس، ایک تو ان کا کنجنکشن ہوگا. دوسرا ان کا جو ان کا تھرڈ ہاؤس ہے اس کی ایکٹیویٹی، فرسٹ ہاؤس کی ایکٹیویٹی اور ففتھ ہاؤس، یہ اینگل یہاں پہ پلانٹس بنا رہے ہیں. اور یہاں پر ہو کیا رہا ہے، پلانیٹری پوزیشن تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ پلانیٹری پوزیشن جو ہے یہ آپ کو کسی دو راہے پر لے آئی ہے. آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا، کلیئرٹی کی کمی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں. یہ ایک بہت بڑی پرابلم آپ کو آئے گی. آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ٹرائیڈ ٹیسٹڈ پرانے راستے ہیں، اولڈ اسکول ہے، اس کو فالو کیجئے. جو کنزرویٹو راستہ ہے اس کو فالو کیجئے. جو سیکیورٹی اگر آپ چاہتے ہیں، گروتھ آپ چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے کوئی نیا یا آؤٹ آف باکس یا کوئی نئی ٹیکنالوجی یا نئی ٹیکنیک آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کنفیوژن کو مزید بڑھا دے گی. جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کرنے کے لیے آپ نے ایک تو سیلف ڈاؤٹ سے نکلنا ہے، اپنے آپ پر شک کرنے سے نکلنا ہے. کیونکہ ہمارے جو کیپریکن دوست ہیں یہ سب سے زیادہ کرٹیسزم اپنی ذات پر کرتے ہیں. کسی کو اتنا کرٹیسزم دل میں جتنا مرضی کرے نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو تو کسے کہتے ہیں ہر وقت زد میں رکھتے ہیں. یہ اپنے کمپیٹیٹر خود ہی ہوتے ہیں. اس ہفتے بھی آپ اپنا کمپٹیشن خود ہی ہیں اور آپ بہت زیادہ سیلف کرٹیسزم کر رہے ہیں. اس سیلف کرٹیسزم میں آپ سیلف ڈاؤٹ کا بھی شکار ہو رہے ہیں. تو یہاں پر آپ نے اپنی سیلف اسٹیم کو ہائی کیجئے، اپنی تعریفیں خود کیجئے، سیلف ڈاؤٹ سے نکلیے اور کنفیوژن سے نکلیے. اور آپ کو 16 فروری کے بعد آنورڈز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں حاصل کرنا، جو بھی منزل ہے وہ آپ کو مل جائے گی. 16 فروری کے بعد فیبرری یہ جو دن بنتے ہیں یہ سارے منزل کے حصول کے ہیں کہ آپ اپنی منزل حاصل کر پائیں گے. اور اس میں آپ نے انہی چیزوں سے بچنا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں. ان چیزوں سے بچیے اور آپ جیسے کہتے ہیں نا ماسٹر ٹوسٹر بھی بن سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکل اتنی زیادہ امپروو اور بہتر دکھائی دیتی ہے، تو اپنی جو یہ آپ کی کمیونیکیشن سکل ہے، بات کرنے کا فن ہے، اس پر آپ فوکس کیجئے. آپ جب بولیں گے لوگ آپ کو سنیں گے.
جو بات آپ کریں گے اس پر کوآپریٹ کیا جائے گا، اور آپ کو جو جسے اگر آپ درس دیتے ہیں کہ یہ پرانے طریقے سے کام کرنا ہے تو لوگ اس کو فالو کریں گے. تو اس طرح سے اپنے اوپر بھروسہ کیجئے، اپنے فیصلے پر بھروسہ کیجئے، اپنی ذات پر بھروسہ کیجئے. اور اس ہفتے آپ نے سیلف گرومنگ پر توجہ دینی ہے کہ آپ اپنے آپ کو، ایک تو یہ کہ آپ سمجھیں کہ آپ بہترین ہیں. کنسیڈر یور سیلف بہترین، کیونکہ آپ سمجھتے ضرور ہیں ہمارے کیپریکون دوست، لیکن اس وقت جب کوئی موقع آتا ہے تو اس وقت یہ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں سیلف ڈاؤٹ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس بات سے بچنا ہے، اپنے اوپر یقین رکھنا ہے. اور اس ہفتے آپ اگر فائنانشیل کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز، کوئی پروجیکٹ، کوئی کام لانچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کا ہے. آپ کے فیصلے اس ہفتے میں درست دکھائی دیتے ہیں، اور اس ہفتے آپ کی جو لکس ہیں وہ بہت بہتر نظر آتی ہیں، جسے آپ لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں، لوگ آپ سے امپریس ہو رہے ہیں. تو اس پر یقین رکھیے، اپنی ذات پر یقین رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ، اور خاص طور پر آپ کی اولاد، اگر اولاد نہیں ہے تو وہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا وہ لوگ جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے نظر آتے ہیں. یعنی کہ آپ سے آدھی عمر کا بندہ ہیلپ کر سکتا ہے، آپ کو آپ کے مسئلوں سے نکال سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی ہمارے کیپریکون دوستوں کی پازیٹیو انرجی کیا. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا آپ کو کسی جگہ پھنسانے کی کوشش کی ہے تو اس کو اس کا مزہ وہ خود چکھ لے گا، کیونکہ انصاف آپ کے ساتھ ہوگا ہر معاملے میں. آپ خود بھی سیدھے رستے پہ رہیے گا، آپ بھی انصاف کیجیے گا، آپ کے ساتھ بھی انصاف ہوگا. اور اگر آپ ٹھیک رہے، صحیح رستے پہ ہیں تو فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. اب دیکھتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی کیا. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بڑے بڑے پہاڑ بنا لیں. آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ آپ رائی کا پہاڑ بنا سکتے ہیں، بہت جذباتی پن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور جذباتی پن میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو جذباتی پن سے ہر صورت میں بچائیے گا. تھرڈ آف سورڈز آپ کا کارڈ آ رہا ہے نیگیٹو انرجی میں، جو کہتا ہے کہ آپ کے ارد گرد بھی اور آپ کے اندر بھی رائی کے پہاڑ بن سکتے ہیں اس ہفتے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اپنے جو آپ کے کوئی پرابلم ہے سچ تو نظر نہیں آ رہی، صرف اپنی کمر کا، اسپائن کا خیال کیجیے گا. اگر کمر میں بل پڑ جاتا ہے یا ہوتا ہے تو اس کو اگنور مت کیجیے گا. اب آ جاتے ہیں لو وائب کی طرف. لو وائب آپ کی زبردست ہے، جیسے میں نے بتایا کہ کاسمک لورز آپ کے گھر میں ہیں اور کنجنکٹ بھی کر رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں. 4 ہفتے انہوں نے اس جو ان کی کلوزنس ہے وینس اور مارس کی، یہ رہے گی. تو ایسے میں آپ کے اندر جو اگر تنہائی کا احساس تھا تو بالکل ختم ہو جائے گا. جیسے اگر آپ لونلی یا سیڈ فیل کر رہے تھے تو وہ ختم ہو جائے گا. یو ول فیل ہیپی اینڈ کمفرٹیبل. اب آ جاتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے جو کرنا تھا صحیح آپ نے کر لیا ہے. آپ رائٹ پاتھ پر ہیں، اور آپ اپنی جو یہ ہے یہ آپ کی جو ایفرٹس ہیں وہ بہت زیادہ فروٹفل ہوں گی. بائی دی اینڈ آف دس منتھ آپ کو آپ کے محنت کا صلہ اس مہینے کے اینڈ تک مل جائے گا. دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر. لکی نمبر آپ کا ہے جی 4. جو جب بھی آتا ہے نا 4 نمبر آتا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ 4 نمبر ایک ہلچل کو ظاہر کرتا ہے. ہلچل میں آپ نے جیسے اگر آپ دیکھیں اسٹرالوجی میں بھی اور جو پلانیٹری پوزیشن آسمانی کونسل بھی ہے وہ بہت زیادہ ہلچل پیدا کر رہی ہے ہمارے کیپریکون دوستوں کی زندگی میں. تو اس ہلچل کو آپ نے انڈر کنٹرول رکھنا ہے. 4 یہ کہتا ہے کہ اب آپ نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے اور بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. یہ اس کا 4 کا میسج ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے لکی سٹون اور لکی کلر کی طرف. لکی سٹون آپ کا بن رہا ہے فیروزہ اور کلر آپ کا بن رہا ہے براؤن، گولڈ اینڈ بلو. براؤن، گولڈ اور بلو ان 3 چیزوں کو آپ مکس کر سکتے ہیں. اور فیروزہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یقیناً فیروزہ پہنیے یا اپنے پاس رکھیے. آپ اس کی جو انرجی اور اس کی جو وائب ہے وہ آپ کو بہت کمفرٹیبل کرے گی. اب دیکھتے ہیں ہمارے کیپریکون دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے کیپریکون دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کو جو پرسنل گروتھ کا یہ وقت ہے.
اپنی ذات کو بہتر کرنے کا یہ وقت ہے، اپنی جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو بہتر کرنے کا وقت ہے، اور یہ اس وقت ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں گے۔ آپ کے اپنے اندر ایک ہلچل، ایک اضطراب ہے، آپ کے دل میں ایک جیسے پریشانی سی، انجانی سی پریشانی ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ انجانی پریشانی آپ کی روح کی پکار ہے، آپ کے روح کی آواز ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنی روح کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنی جو چیریٹی ہے اس کا اضافہ کرنا ہوگا۔ سمجھ لیجئے اگر آپ ایک دفعہ دیتے ہیں تو 2 دفعہ کر دیجئے، ہفتے میں 1 دفعہ کرتے ہیں تو ڈیلی چیریٹی کیجئے، صبح کیجئے، شام کیجئے، اور چیریٹی 1 روپے کی بھی ہو سکتی ہے، 1 آنے کی بھی ہو سکتی ہے، 1 ٹکے کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو چیریٹی جو ہے وہ آپ کو کمفرٹیبل کرے گی، کیونکہ جو اضطراب آپ کے اندر ہے، جو ہلچل آپ کے اندر ہے، وہ ماحول کی نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے اندر کی ہے۔ Your inner self and your soul is disturbed and asking for help, and help is in charity. دینے میں ہے، دیں، پیار دیں، چیریٹی دیں، کھانا دیں، اس لوگوں کو دیں، لوگوں کے اوپر اللہ کے نام پہ، رب کے نام پر سپینڈ کیجئے۔ اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کیپریکان دوست ہمارا چینل یاد سے سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے ابھی تک ان کا ہیپی برتھ ڈے چل رہی ہے، اور اس ہفتے 19 تاریخ کو، 18 تاریخ کو جو سن ہے وہ موو کر جائے گا پائسس میں، اور یہ آخری ہفتہ ہے ہمارے ایکویریس دوستوں کے برتھ ڈیز کا۔ تو جتنے لوگوں کے بھی برتھ ڈے اس ہفتے، سب کو میری طرف سے ہیپی برتھ ڈے۔ آپ کا سولر ایئر اب شروع ہوتا ہے، اور آپ کے لیے دعا ہے کہ آپ کا یہ جو سولر ایئر شروع ہوا ہے اس برتھ ڈے کے بعد، آپ کی اپنی زندگی میں بہت آپ کی خواہشات پوری ہوں، اور آپ کی زندگی میں بہت کمفرٹ آئے انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو ہفتہ 13 سے 19 والا ہے، یہ ہفتہ ایسا ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے، کیونکہ فیملی ممبرز آپ کو ڈس اوبے کریں گے۔ جیسے گھر والے ہوتے ہیں، آپ جو بات کریں گے اسے الٹ کریں گے۔ دوست بھی اسی طرح سے کچھ بیہیو کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کہتے کچھ ہیں وہ سنتے کچھ ہیں، آپ بولتے کچھ ہیں وہ مانتے کچھ ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چل رہا ہے، اور آپ کو اس وقت ایڈوائس یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے اوپر غور کریں، ان پر ناراض ہوں، یا آپ یہ سوچیں کہ یہ بدتمیز اور گستاخی میرے ساتھ کر دی، ان چیزوں پر فوکس کرنے کی بجائے آپ مستقبل پر فوکس کیجئے، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے ابھی اگلے 4 ہفتے یہ ایسے ہیں جس میں آپ کی زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ اگلے 4 ہفتے ایسے ہیں جو آپ کو کہیں سے کہیں لے جا سکتے ہیں، لہٰذا آپ موو آن کریں، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ اپنے سامنے زیادہ کراس روڈز جتنے بھی ہیں ان کو، مہمیں جتنے بھی ہیں، جتنے پزلز ہیں ان کو سالو کیجئے، کیونکہ یہ وقت اپنے ذات کو پر فوکس کرنا ہے، کہ اپنے دماغ پر فوکس کرنا ہے، کہ اپنے مسئلے حل کرنے کا ہے۔ تو جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، برانچ آؤٹ کرتا ہے، اس طرح سے یہ ٹائم ہے کہ اپنی شاخیں آپ کی جو ہے وہ نئی نکلیں گی، نئے راستے نکلیں گے، تو اپنے آپ برانچ آؤٹ کیجئے۔ لوگ جو یہ بول رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ یہ کیجئے کہ ہمارے ایکویریس دوست بہت اچھے ہیں امیجنیشن میں، تو آپ امیجن یہ کیجئے کہ آج سے اب آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے آج کے بعد آپ آج سے 2022 سے تو آپ 2032 میں کھڑے ہیں یا 2030 میں کھڑے ہیں۔ اپنے آپ کو اب سے 5 سال 10 سال آگے لے جائیے امیجنیشن میں، اور اپنی اس ذات کو دیکھیے کہ وہ کیا ہے، یعنی آپ کیا کیا اچیومنٹس کر چکے ہیں، اپنے آپ کو اپنے مستقبل میں دیکھیے یہ، اور اس کے ساتھ اس کے بعد اپنے آپ کو مستقبل میں دیکھنے کے بعد دیکھیے کہ اب کی وہ جو مستقبل کی ذات ہے وہ ماضی کی طرف مڑ کے دیکھ رہی ہے کہ یہاں اس منزل تک، اس اونچائی تک میں کیسے میرا سفر کیا تھا۔ یعنی اپنے مستقبل کے سفر کو غور سے دیکھیے کہ آپ جہاں پہنچے ہیں وہاں آپ کیسے پہنچے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو I'm sorry for that، بٹ چیز ہے تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ، لیکن آپ یہ کر پائیں گے۔ اپنے آپ کو مستقبل میں دیکھنا، اپنے سے 10 سال بعد دیکھنا، اور مڑ کر دوبارہ اپنے سفر کو دیکھنا، یعنی یہ ساری چیزیں مستقبل میں امیجنیشن میں کیجئے، اور اس سے آپ بہت زیادہ سبق حاصل کریں گے۔ اس کو ایک پریکٹس کر کے دیکھیے گا، ایک تو آپ اس کو انجوائے کریں گے، اس کے بعد آپ کا چونکہ ٹائم ایسا ہے، آپ کی اسپریچولیٹی بہت، آپ کی امیجنیشن بہت ایکٹیو ہے، تو یہ چیز آپ کو بہت مزہ دے گی جب آپ اپنے آپ کو مستقبل میں دیکھیں گے اور اپنا سفر دیکھیں گے کہ آج سے اگلے 10 سال آپ نے کیا کیا، کون کون سی منزلیں سر کی، اور پھر آپ کیسے 2022 سے 2032 تک پہنچے، تو وہ آپ کو کافی مزہ آئے گا، اس میں اپنا ٹریک دیکھیے گا۔
اور اس ٹریک میں پھر جو کوئی غلطیاں یا کوئی آپ امپروومنٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا اگلے 10 سال کا میپ آپ کریٹ کریں گے. اور آپ ایک بات یاد رکھیے گا، جو لیسن آف دا ویک ہے ہمارے کوئریس دوستوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا بائی دی اینڈ آف دا ویک کہ جو شخص خود سے محبت نہیں کر سکتا نا، وہ دنیا میں بھی کسی سے نہیں کر سکتا. تو جو شخص خود سے محبت نہیں کرتا نا، وہ دنیا میں بھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا. یہ لیسن ہے جو اس ہفتے آپ سیکھیں گے، اور پازیٹیولی سیکھیں گے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مے بی یہ سیلف لو کی طرف آپ کا پہلا قدم ہو یا ایک قدم ہو، بہرحال یہ چیز ہے جو اینڈ میں آپ کی سمجھ میں آئے گی. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے ہمارے پاس ایکویرس دوستوں کے لیے. پیسہ جی، پیسہ، کامیابی، پارٹیز، دعوتیں، دعوت نامے، خوشی، خوشخبریاں، ہیپی ویک. پازیٹیو انرجی. نیگیٹیو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹیو انرجی میں آپ کو جو ہے لوگوں کو دیکھنا ہے، لوگوں پر نظر رکھنی ہے. ابھی ہم نے اسٹرالوجی میں کہا کہ موو آن کریں، لوگوں پر نظر نہ رکھیں. اور ٹیرو کارڈز میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں پر نظر رکھیں. لوگوں پر نظر رکھیے، کیونکہ کوئی آپ سمجھ لیجئے کوئی سازش ہے جو آپ کے ارد گرد پنپ رہی ہے. اس سازش کو پکڑنے کا وقت ہے. یہ سازش گھر میں بھی ہو سکتی ہے. سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ جیسے آپ کے ملازم ہیں، وہ چوری کا پلان کر رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ ایک آنکھ ہے جو آپ رکھیں اپنے ارد گرد کے ماحول پر، ان لوگوں پر جو آپ کے سے تعلق میں نہیں ہیں، کام سے جن کا آپ کے ساتھ کام کا رشتہ ہے، ان کے اوپر ذرا نظر رکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوئی تیاری کر رہے ہوں. اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے اس ہفتے کا. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، ہیلتھ الرٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب میں ایسے ہے کہ جیسے آپ کو سچے خواب آئیں گے. اگر آپ سنگل ہیں تو آپ اپنے فیوچر پارٹنر کو بھی اپنے خواب میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کو جیسے ایک دم چھٹی حصے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا فیوچر پارٹنر کیسا ہے یا کیسا ہوگا، یا اگر آپ کی کوئی سیپریشن ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو آپ کے ڈریم سے پتہ چل جائے گا، اور آپ کو کوئی نیا پیغام، کوئی نئی محبت آپ کی زندگی میں داخل ہوتی نظر آتی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے کیسا رہے گا. یہ ہفتہ فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو اپنے پر پھیلانے ہوں گے. جیسے میں نے بھی آپ کو اسٹرالوجی میں کہا کہ موو آن، راستے دیکھیں، برانچ آؤٹ کریں. اب بالکل سٹل رہنے کا وقت نہیں ہے، یہ پھلنے پھولنے کا وقت ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر کیا ہے ہمارے کوئرس دوستوں کے لیے. اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 2. 2 نمبر 2 اور 2006 میں 2 نمبر ہمیشہ اچھی وائبس دیتا ہے. 2 میں ایک تو لو ہے، ایک ایموشنز ہیں. ایموشنز ویسے بھی آپ کے لیے اس ہفتے امپورٹنٹ رہیں گے، کیونکہ آپ کے 7ویں گھر میں فل مون ہے. لیو میں مون ہوگا تو جو بھی اس ہفتے کا چڑھتا چاند ہے یہ آپ کے 7ویں گھر میں ہے. چھٹے سے ہوتے ہوئے 7ویں میں آئے گا. 5ویں، چھٹے، 7ویں، یہ تینوں گھر میں آپ کا مون رہے گا. تو آبویسلی جو چاند ہے جب وہ ان ہاؤسز میں ہوتا ہے، 7ویں گھر میں خاص طور پہ جب وہ مکمل ہوتا ہے، تو یہ آپ کو جذباتی کر دیتا ہے. اور کوئرس دوست اور جذبات ہینڈل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو میسیجز کے پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے آپ کو جذباتی طور پہ امپورٹنٹ رکھنا ہے، کیونکہ ڈس اوبے بھی کر رہے ہیں لوگ، آپ کی بات بھی نہیں مان رہے. تو آپ نے سینٹی نہیں ہونا، کیونکہ یہ پھلنے پھولنے کے دن ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا پیشنس میں رکھیے گا، صبر و برداشت کا مظاہرہ کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی سٹون اور لکی کالا کیا ہے. آپ کا جو لکی سٹون بن رہا ہے جی، وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ آپ کا لکی سٹون ہے. ایمیتھسٹ ویسے بھی اوور آل بھی آپ کا لکی سٹون ہی ہے. ایمیتھسٹ، دس از ایمیتھسٹ، یہ ایمیتھسٹ ہے. اور میں تو اس طرح سے ایمیتھسٹ اپنے پاس رکھتی ہوں. آپ اسے پہننے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، چھوٹا پتھر لے کے پہن بھی سکتے ہیں. لیکن ایکویرس دوستوں کی زندگی میں ایک ایمیتھسٹ کا راک ضرور ہونا چاہیے. اسے راک بیڈ کہتے ہیں. یہ آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے، اور یہ بہت آرام سے آپ کو بازار سے، مارکیٹ سے مل جاتا ہے. اور کلر آپ کا تھا جی ایمیتھسٹ کے ساتھ کلر آپ کا میرون، ڈارک ریڈ آپ کا کلر بن رہا تھا. باتیں ہیں ہمارے کوئرس دوستوں کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے کوئرس دوستوں کا ڈیوائن میسج اس ہفتے کہہ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے.
اپنے آربٹ میں دیکھیے، اور آپ کو ڈیوائن ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ اس ہفتے آپ نے چھوٹے بچوں کا خیال رکھنا ہے، نومولود بچوں کا خیال رکھنا ہے. اور یہ کنسسٹنٹلی کافی دفعہ ایکویریس لوگوں کے لیے پچھلے 1 سال میں آیا ہے کہ آپ کو جو جیسے یتیم خانہ ہوتا ہے یا ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو بہت چھوٹے ننھے بچوں کا کوئی کرنا ہے، اور اس میں آپ جب یہ کوئی نیک کام کریں گے یا کوئی کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیں گے یا اسپانسر کر دیں گے کسی بچے کو کسی یتیم خانے میں، تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کتنے زیادہ آپ کی زندگی، خود کی زندگی کتنی پھلدار ہو جاتی ہے. تو اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف، اور ہمارے ایکویریس دوست جہاں سے ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو پائسس دوست ہیں، اس ہفتے سے ان کا ٹائم شروع ہو جائے گا. تو جتنے بھی لوگوں کے اس ہفتے برتھ ڈے ہے ان کو ہیپی برتھ ڈے. 19 کو داخل ہوگا پائسس میں سورج داخل ہوگا، اور یہ ہفتہ بھی 13 سے 19 ہے. سو ان سب کو ہیپی برتھ ڈے جن کا اس ہفتے سالگرہ ہے. اس ہفتے جو ہمارے پائسس دوست ہیں ان کے ساتھ ایک عجیب بات ہو رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہت انٹرسٹ لیتے دکھائی دے رہے ہیں. پائسس لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں. ویسے بھی ہمارے پائسس دوست پہلی سے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے ایک اپنا اورا بنا کے رکھتے ہیں، مسٹیریس سا. لیکن اس ہفتے کچھ ایسے دوست آپ کی زندگی میں، کچھ ایسے لوگ ہیں یا آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، وہ آپ کے بارے میں آپ کی جاسوسی کر سکتے ہیں، آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کی موٹیویشن کے بارے میں. یعنی کہ لوگوں کا کوئی انٹرسٹ ہے جو آپ کی زندگی میں اس وقت بہت زیادہ بڑا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے لیے جو ایک بہت اچھی چیز ہے وہ جو اس ہفتے مجھے دکھائی دے رہی ہے کہ ہوتا ہے نا آپ کے کوئی ایک سیکرٹ انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کے اندر، دل کے اندر کوئی سیکرٹ خواہش ہوتی ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کے آپ منتظر ہوتے ہیں. تو آپ کے دل کی وہ سیکرٹ، آپ کے دل کی وہ بات جو ہے وہ اس ہفتے پوری ہو سکتی ہے. سیکرٹ خواہش آپ کی کوئی پوری ہو سکتی ہے. اب یہاں پر ایک کراس روڈ مجھے نظر آتی ہے، آپ کی زندگی میں ایک دو راہ نظر آتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ میں اس کام کو پوسٹ پون کر دوں یا اس کو میں پرسیو کروں، کرنا ہے یہ کام یا اس کام کو پوسٹ پون کرنا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن آپ کے ذہن میں رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑی ہوئی ایک اور بات بھی ہے کہ کچھ عرصے سے بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن کو کنفیوز کر رہی تھیں. کوئی ایسی بات تھی جو بار بار آپ کو ہوتا ہے نا، کوئی ایک چیز پڑی ہوئی ہے جو آپ کو بار بار کنفیوز کرتی ہے، بار بار آپ اپسیٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے. وہ جو چیز کنفیوژن بریڈ کر رہی تھی نا، وہ چیز ختم ہو جائے گی. اب آپ تھوڑی سی کلیئرٹی اس ہفتے آپ کو ضرور ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ آگے موو کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے کی طرف کا سوچ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ منزلیں ہیں جو سر کرنی ہیں، اور وہ سر کرتے آپ نظر آتے ہیں. آپ کے دوست آپ کے لیے کافی اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. دے کین بی یور مینٹور بھی ہو سکتے ہیں. اس ہفتے آپ کے دوستوں سے آپ کو کافی زیادہ، اور دوستیاں جو ہیں جیسے ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ دوست جو ہے یہ ہمارا ایک سادہ سا سمپل سا دوست ہے، لیکن وہ دوست جو ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے سیکرٹ لور بھی آپ کے دوستوں میں مجھے نظر آ رہے ہیں جو آپ کی طرف جن کو آپ سے محبت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ دوست آپ سے دوستی کو تھوڑا سا آگے لے جانے کی بات کرے، یا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کا شگوفہ کھل جائے اور آپ سوچے کہ کروں کہ نہ کروں. اس طرح سے کوئی اظہار محبت آپ سمجھ لیجئے، ان یوزول ایسی جگہ سے کوئی اظہار محبت ہے جس کے بارے میں آپ کو نہیں خیال ہوگا کہ یہاں سے بھی محبت کا پیغام آ سکتا ہے. اس کے بعد ایسے ہے کہ آپ کا ہے نا پوائنٹ آف ویو، وہ سمجھنے میں لوگ غلطی کر دیں گے. جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ یعنی کہ آپ بالکل کلیئر اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، لیکن لوگ اس میں جان بوجھ کر ابہام پیدا کرتے ہیں. جانتے بوجھتے ہوئے آپ کی باتوں کو غلط رنگ دیا جا سکتا ہے. کیونکہ جب انسان بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے، جب بہت سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ ہیں اس وقت اسپاٹ لائٹ میں ہیں، آپ اوپر سے آپ کا سن بھی آ رہا ہے، آپ کی بالکل ایک برائٹ ہو جاتا ہے آپ کا اور آپ خود، تو اس سچویشن میں غلط فہمیاں پیدا ہونے کے
चांसेस हैं और ये गलत फहमियाँ जो है ये पैदा होती इस हफ्ते पाइसेस लोगों की ज़िंदगी में नज़र आती। अपने आप को मुमकिन हद तक क्लियर कीजिएगा, ग्रे मत रखिएगा, येस और नो, ब्लैक और वाइट, क्योंकि हमारे पाइसेस दोस्तों को वैसे भी ग्रे पसंद है, मिडल वे पसंद है, एकदम ग्रे या ब्लैक या वाइट की तरफ नहीं जाते। तो इस हफ्ते ये वाली जो आपकी आदत है ना, इससे आप नुकसान उठा सकते हैं। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या। हमारे पास इस दोस्तों की पॉजिटिव एनर्जी ये है कि लोग आपसे जो हैं वो जैसे किसी ने आपको कोई नुकसान दिया, एक तो कन्फेशन करेंगे वो ये चीज़, या दूसरी चीज़ ये है कि हर वो चीज़ जो आपके मुखालिफ जा रही थी वो आपके हक़ में एंड अप करेगी। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, इसकी अच्छी नीयत वजह हो सकती है, लेकिन एक होता है ना दुश्मन का वार, तो वो वार जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद हो जाएगा और उससे यानी कि फ़ैसला आपके हक़ में हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ द डे वो जो लास्ट बॉल पे छक्का है ना वो दिखाई देता है आपके कार्ड्स में। अब नेगेटिव एनर्जी में कंपटीशन, बहुत सवेयर कंपटीशन, मुकाबलेबाजी बिला वजह की, और ख़ास तौर पे दोस्तों के बीच में जैसे मजाक करते हुए, बातचीत करते हुए कोई बात बहुत संजीदा हो सकती है, लड़ाई झगड़े तक पहुंच सकती है और मजाक जो है वो झगड़े का रुख इख्तियार कर सकता है। बहरहाल इतनी मुकाबलेबाजी है जितनी आपकी सोच है। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है इस हफ्ते का। हेल्थ अलर्ट आपका बिल्कुल ठीक है और बस आपने SOPs की केयर करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन कैच करने का काफ़ी ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर नज़र आता है। जैसे आप बाहर से जो है वो बीमारी घर ले आते हैं। अब आते हैं आपके लव वाइब की तरफ। लव वाइब बहुत अच्छी है, यूँ लगता है जैसे सारी दुनिया ही आपसे इन लव हुई हुई है, एवरीबडी इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। अब आ जाते हैं आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन की तरफ। फाइनेंसेस और एजुकेशन में जो है सब कुछ ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर और अबहम में है। इंफॉर्मेशन पूरी ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। काफ़ी ज़्यादा अबहम समझ लीजिए या एम्बिग्विटी एम्बिग्विटी जो है ये वर्ड आपके लिए बनता है आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में। अब आ जाते हैं आपका लकी नंबर देखते हैं। लकी नंबर आपका 66 है। 66 ही इस हफ्ते का नंबर होना चाहिए, क्योंकि 66 इज़ अ नंबर ऑफ लव एंड हीलिंग। तो 66 आपका लकी नंबर है और साल का नंबर भी 6 है। तो 6 में जब 6 और 6 आ जाए और 3 6 बन जाए तो लोड्स ऑफ लव एंड लोड्स ऑफ हीलिंग, लोड्स ऑफ कोऑपरेशन। ज़बरदस्त, जस्ट एंजॉय दिस वीक एंड एंजॉय द वाइब ऑफ द वीक। ज़बरदस्त वीक लग रहा है आपके लिए अभी तक। अब आ जाते हैं आपके लकी स्टोन और लकी कलर की तरफ। आपका जो स्टोन है वो सेलेनाइट है। सेलेनाइट एक सफ़ेद पत्थर होता है चूने जैसा, ये सेलेनाइट है। जैसे आप ये पत्थर समझ लीजिए, ये नेगेटिव एनर्जी को आपके ऑरा में, आपकी बॉडी से, आपके इर्द गिर्द से ये जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकाल देता है। ये भी जो पत्थर है ये भी सेलेनाइट है। ये हार्ट शेप में बना हुआ सेलेनाइट है। इस तरह से पत्थर होता है। ये पॉलिश्ड फॉर्म में है, ये नॉट पॉलिश्ड फॉर्म में है, ये रॉ फॉर्म में है। तो सेलेनाइट एक ले लीजिए। अक्सर हमारे पास इस दोस्त जो होते हैं जब ये रात को लेटते हैं तो उनके जहन में कोई नेगेटिव बातें, कोई इस तरह की चीज़ें ज़रूर आती हैं। तो पाइसेस दोस्तों के सरहाने में ये सेलेनाइट ज़रूर होना चाहिए, डेकोरेशन की फॉर्म में हो या रॉ फॉर्म में हो, जैसे भी हो ये पत्थर ज़रूर होना चाहिए। और उसके साथ जो आपका कलर बन रहा है जी वो जामनी बन रहा है, पर्पल। अब देखते हैं पाइसेस दोस्तों का इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज बन रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा अपनी नज़र उतारने की ज़रूरत है। अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। आप कहीं बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी अपने साथ ले आए हैं और वो नेगेटिव एनर्जी जो है उसके बायस आपको शोल्डर्स पे बोझ महसूस हो रहा होगा। तो अपना थोड़ा सा अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालिए, टाइम आउट लीजिए और अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कीजिए, ताकि आप दोबारा से ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हो जाएं। और एक हवाले से, अपने ऑरा के हवाले से, यानी कि अपनी नज़र बद उतार लीजिए। दोस्तों ये था आपका हफ्ता। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।